أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا وسيد الثقلين إمامنا وإمام القبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وأشرفه الطيبين الطاهرين الصلاة المحبوبين الراشدين المعصومين المنتجبين لا سيما في الأرضين وحجته في العالمين روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه القضاء وارث أشرف الأنبياء وسيد الأوصياء عجل اللهم فرجه استحل اللهم مخرجه ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله قرآن کریم کی آیہ مبارکہ جسے اس سے قبل کی تقریر میں بھی جو جناب عمار یاسر کے حالات کے بارے میں تھی اور میں نے پیش کیا تھا آپ کے سامنے اور یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں اس کے الفاظ کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں مرضی الہی کو خرید دیتے ہیں. لوگوں میں سے کچھ ایسے انسان جو خدا سے خرید و فروخت کا سودا اس انداز سے کرتے ہیں کہ مرضی الہی کے مالک بن جاتے ہیں اپنے نفس کو راہ خدا میں فروخت کر کے. امام زین العابدین علیہ السلام یہ آیہ مبارکہ پیغمبر اسلام کے چند خاص صحابیوں کے بارے میں نازل ہے جن میں سب سے پہلے معصوم نے جناب بلال حبشی کا نام لیا. یہ آیہ مبارکہ بلال حبشی صہیب رومی عمار یاسر ان کے والدین اور خباب بن حرب کے بارے میں نازل ہوئی. امام فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے یہ وہ صحابی جنہیں صرف اس جرم میں کہ وہ لاکھوں مناتے عزہ کو تسلیم نہیں کرتے اور ایک خدا کے آگے انہوں نے اپنے سر کو جھکا دیا. کفار مکہ نے وہ تمام مظالم اور وہ تمام ظلم ان پر تھا جو اس وقت عقل انسانی کے تصور میں آ سکتے مگر خدا کے یہ خالص اور مخلص بندے ان تمام مسائل کو برداشت کرتے جا رہے تھے اور اعلان کرتے جا رہے تھے کہ ہم جس عقیدے کو قبول کر چکے ہیں اب اس سے سر منہ انحراف نہ کریں گے, بال برابر اس عقیدے سے نہ ہٹیں گے اور ان خالص و مخلص بندوں اس اعتقاد اس ایمانی جذبے کو خدا نے اتنا پسند کیا کہ ان کی شان نے اس آیت کو نازل فرمایا. جو وہ بندے ہیں میرے جنہوں نے اپنے اپنے نفس کو میرے راستے میں فروخت کر دیا اور اب یہ میری مرضی کے مالک ہو گئے. خدا کی مرضی کے مالک ان بندوں میں جناب بلال حبشی کا نام معصوم امام نے سب سے پہلے دیا. جناب بلال حبشی کی اہمیت تاریخ اسلام میں بے انتہا اور بڑا عظیم مقام ہے. بلال حبشی یہ ان کے جن صحابیوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں معصوم کا فرمان کہ جس نے ان صحابیوں کی محبت کو اور ان صحابیوں کی ولایت کو قبول نہ کیا وہ ہم نے سے نہیں. بلال حبشی ان چند صحابیوں میں سے جو اسلام لانے میں سب سے پہلے سبقت کر گئے. چنانچہ روایتوں میں یہ کہ سب سے پہلے خاندان بنی ہاشم کو چھوڑ رسول کے خاندان کو چھوڑ عام مسلمانوں میں سب سے پہلے 7 آدمیوں نے اسلام قبول کی اور ان 7 آدمیوں میں بلال حبشی بھی شامل. حضرت ابو بکر, حضرت عمار یاسر کے والد, عمار یاسر کی والدہ صہیب رومی, ابو ذر غفاری اور بلال حبشی.
یہ 7 وہ آدمی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اور بلال حبشی کے سلسلے میں تو یہ بھی روایت کہ پیغمبر اسلام کا فرمان کہ 5 قوموں کے 5 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی قوم سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی. امیر المومنین کے حوالے سے یہ روایت مروی پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ 5 قوموں کے 5 آدمی پہلے اسلام قبول کر رہے ہیں. عرب میں سے ایمان قبول کرنے والا سب سے پہلے میں خود پیغمبر اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. فارس میں سے ایران میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سلمان. روم میں رومی علاقے میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سہیل. مصر میں سے یعنی مصر کے علاقے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے خباب ابن عرب. اور حبشہ میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بلال حبشی. بلال حبشی وہ صحابی جن کے بارے میں شفیع امام کا فرمان ہے کہ بلال ہم سے محبت کرنے والے ہمارے نیک اور مخلص محبوں میں سے. اور بلال وہ ہیں کہ جنہوں نے آخر دم تک محبت اہل بیت سے منہ نہیں موڑا. تو جناب بلال حبشی یہ ان چند صحابیوں میں شامل جن کی زندگی کے ابتدائی حصے میں انہیں مسائل برداشت کرنا پڑے توحید اور رسالت کے عقیدے کو قبول کرنے کی وجہ سے, اور زندگی کے آخری حصے میں انہیں مسائل برداشت کرنا پڑے محبت اہل بیت کی قبولیت کی بنا پر. جیسا کہ میں نے گزشتہ تقریر میں بھی کہا, ایک عجیب بات نظر آتی کہ وہ تمام کے تمام صحابی جنہوں نے مکے کے ابتدائی دور میں مسائل برداشت کیے, جنہوں نے مکے کے ابتدائی دور میں کفار مکہ کا مقابلہ کیا, جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنے خون کے ایک قطرے کو بہایا, وہ سارے کے سارے صحابی وہ جو بعد وفات پیغمبر اسلام مکمل طور پر اہل بیت کے وفادار رہے. یہ بڑی عجیب بات. خود اس چیز سے یہ اندازہ ہو جاتا کہ محبت اہل بیت کا عقیدہ اسلام میں کتنی ابتدا سے تھا اور کتنا مضبوط عقیدہ تھا کہ وہ سارے کے سارے صحابی جو ابتدائے عرب اسلامی اسلام کے خاطر مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں, اگر ان کے خیال محبت اہل بیت کا عقیدہ ایک جزوی عقیدہ ہوتا یا بعد کے لوگوں کا شامل کردہ عقیدہ ہوتا تو کبھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ مدینے میں اسلام لانے والے تو پیغمبر کی وفات کے بعد محبت اہل بیت کے عقیدے کو چھوڑ رہے ہیں, اور مکے میں اسلام لا کر مصیبتیں برداشت کرنے والے مسلمان وہ جنہوں نے پیغمبر کی وفات کے بعد اہل بیت کی محبت کو ہر مقام پر اپنے سامنے رکھا. چنانچہ ہمارے یاسر کا تذکرہ میں گزشتہ تقریر میں کر چکا ہوں. ابتدائے عہد اسلامی میں اسلام لانے والے عمار اور اہل بیت کی محبت کی وجہ سے کس انداز سے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. عبداللہ ابن مسعود, ابو ذر غفاری ہیں, اور پھر آج کی گفتگو کے جناب بلال حبشی. جناب بلال حبشی کا اصل نام بلال ہے اور یہی کسی نام سے مشہور. ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر. کتابوں میں ان کی یہ کنیت ابو عبد الکریم اور بعد میں ابو عبد الرحمان بھی نظر آتی ہے, لیکن ہمارے علماء اعلام نے ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر نقل کی. بلال حبشی کے والد کا نام ربا رے بے الف ہے اور ان کی والدہ کا نام حمامہ. حمامہ عربی زبان کبوتری کو بھی کہتے ہیں اور انتہائی خوبصورت, حسین اور نوجوان عورت کو بھی کہتے ہیں. بلال حبشی کی ماں کا صحیح نام نہیں معلوم. ایک واقعے کی بنا پر ان کا نام حمامہ پڑ گیا اور اس واقعے کی تفصیل آتی. چنانچہ کتابوں میں بس یہی لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا. ان کے والد ربا, والدہ حمامہ, دونوں کا تعلق قبیلہ بنو حمد کے ایک شخص امیہ ابن خلف سے تھا. یہ دونوں اس سے غلام اور غنی. خود بلال حبشی کی ولادت مکے میں ہوئی یا مکے کے قریب ایک جگہ تھی جس کا نام ہے سراخ, وہاں پہ ہوئی. بلال حبشی نے کبھی حبشہ دیکھا نہیں. بلال حبشی حبشہ میں پیدا نہیں ہوئے, لیکن اپنے والدین کی نسبت سے کہ باپ اور ماں دونوں حبشہ کے رہنے والے تھے بلال حبشی کہلاتے ہیں. خود ان کی ولادت عرب کی سرزمین میں ہو رہی ہے اور اس جگہ کا نام جہاں ان کی ولادت ہوئی ہے یا مکہ ہے یا سراخ. سراخ وہ مقام تھا کہ جہاں پر ان کے آقا امیہ ابن خلف کی بہت بڑی جاگیر سنا کہ یہ اسی مقام پر پیدا ہوئے. بلال حبشی اعلان نبوت سے 30 سال قبل پیدا ہوئے. بلال حبشی
چنانچہ سن 582 عیسوی جناب بلال حبشی کی ولادت کا سن بتایا جاتا ہے، اور بلال حبشی کی وفات سن 18 ہجری میں یا سن 20 ہجری میں شام میں ہوئی۔ پیغمبر کی وفات کے بعد بلال مدینے کو چھوڑ کے شام چلے گئے، اور اسی شام میں سن 18 یا 20 ہجری میں بلال حبشی کی وفات ہوئی۔ بلال حبشی کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، چنانچہ بعض علماء ان کی عمر 63 سال بتاتے ہیں اور بعض ان کی عمر 70 سال بتاتے ہیں۔ سن 20 ہجری میں شام میں طاعون کی وبا پھیلی اور اسی وبا کے نتیجے میں بلال کا انتقال ہو گیا، اور باب الصغیر کے سامنے بلال حبشی کو دفن کیا گیا تھا، جہاں آج بھی ان کی قبر مرجع خلائق بنی ہوئی۔ تو بلال حبشی کا نام، ان کی کنیت، ان کے والد کا نام، ان کی والدہ کا نام، ان کے خاندان کا نام، ولادت کا مقام، ولادت کا سن، وفات کا مقام، وفات کا سن، ان کی عمر اور وفات کا سبب، یہ چند ابتدائی اور بنیادی باتیں آپ نے سماعت کی۔ اب اس سلسلے کی ایک دو باتیں اور۔ بلال حبشی کئی شادیاں بلال حبشی نے کی، جس میں 2 شادیوں کے بارے میں بڑی تفصیل کی تاریخ میں موجود ہے۔ بنو زہرہ کی ایک لڑکی سے شادی کی، بنو خولان کی ایک لڑکی سے شادی کی، اور بنو بکیر کی ایک لڑکی سے شادی کی۔ کئی شادیاں کی ہیں، مگر 3 بیویاں ایسی ہیں جن کے خاندان کا نام و نشان موجود ہے، لیکن صرف بیویوں میں سے صرف ایک کا نام تاریخ میں ملتا ہے، ہند خولانیہ، ان کی بیوی جناب ہند۔ اس کے علاوہ ان 3 کے علاوہ بلال نے کئی اور نکاح کیے، لیکن بلال حبشی کی اولاد کوئی پیدا نہیں ہو سکی، چنانچہ بلال کی نسل انہی کے اوپر ختم ہو گئی۔ سن 580 میں ایک روایت کے مطابق سن 590 میں بلال پیدا ہوتے ہیں، اور ہجرت کے 20ویں سال شام میں انتقال ہوتا ہے۔ ہجرت کے 13ویں سال ہجرت کے پہلے ہی سال بلال حبشی ان مہاجرین میں سے ہیں جنہوں نے ہجرت میں سبقت کی۔ یہ بلال کی زندگی کا ایک خاکہ ہے۔ اب بلال کی زندگی کے تفصیلی حالات۔ بلال حبشی کے حالات بدقسمتی یہ ہے کہ تاریخ میں بہت کم بتائے گئے، بہت محدود حالات، بہت مختصر بلال حبشی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ بلال حبشی کو کئی امتیازات حاصل۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں بلال کا نام، مدینے کی جانب ہجرت کرنے والے سب سے پہلے آدمیوں میں بلال کا نام، مسلمانوں کے سب سے پہلے مؤذن بلال حبشی، پیغمبر اسلام کے خازن یعنی پیغمبر کے خزانے کے نگران بلال حبشی۔ اس کے باوجود تاریخ بلال حبشی کے بہت کم حالات ہمارے سامنے پیش کرتی۔ بہرحال جو کچھ حالات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بلال حبشی کے والدین کے بارے میں ڈاکٹر طاہا حسین نے الباس الحق میں تفصیل بیان کی، وہ بھی ذرا دلچسپ واقعات ہیں، اس لیے آپ کے سامنے وہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ گفتگو شروع ہوتی ہے ابرہہ کے واقعے سے۔ یمن میں ایک یہودی حاکم حکومت کر رہا تھا جس کا نام تھا دین نواز۔ یہ انتہائی کٹر یہودی، انتہائی سخت یہودی، اور اپنی کسی مذہب میں خودی کی وجہ سے، یہودیت کو صحیح مذہب سمجھنے کی وجہ سے یہ عیسائیوں سے انتہائی نفرت کیا کرتا ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی ابتدائی زمانے سے انتہائی دشمنی اور انتہائی لاج تاریخ میں موجود ہے۔ چنانچہ یہ یہودی ہی جنہوں نے حضرت عیسیٰ پر مختلف الزامات لگا کر حاکم وقت کے ذریعے سے ان کی پھانسی کا انتظام کیا۔ اب یمن کا حاکم یہودی تھا اور اس نے کوشش کی کہ اپنے دین کو یمن میں پھیلا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ یہودیت یمن میں نہ پھیل سکی، چنانچہ اس نے غصے میں یمن کا ایک علاقہ ہے نجران، اور یہ نجران ہی کے عیسائی تھے جو مباہلہ کے میدان میں پیغمبر اسلام کے مقابلے میں آئے۔ نجران کے 30,000 عیسائیوں کو اس نے زندہ جلوا کر ہلاک کر دیا۔ 30,000 عیسائیوں کی زندہ ہلاکت کی خبر جب عیسائی سلطنتوں تک پہنچی تو وہاں تشویش اور اضطراب کی لہر کا ہوتی، خاص طور پر اس وقت حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی مملکتوں میں، عیسائی حکومتوں میں انتہائی طاقت رکھتا تھا۔ یمن سے بہت قریب بھی تھا، بلکہ اس کا طاقتور۔ جب اسے اطلاع ملی کہ اس انداز سے 30,000 عیسائیوں آگ میں جلا کر صاف کر دیا گیا تو اس نے اپنی ایک فوج تیار کی۔ اریاب ان کا سپہ سالار تھا اور اس کی سرکردگی میں فوج تیار کی جس نے یمن پہ حملہ کیا اور یمن سے قبضہ کر دیا۔ یمن پر قبضہ کرنے کے بعد نجاشی کا سپہ سالار
یمن کا حاکم بن گیا. تقریباً 20 سال تک حکومت کرتا رہا، لیکن آخری زمانے میں اس نے مظالم حد سے زیادہ کر دی. چنانچہ خود اس کی فوج کے ایک سپہسالار جن کا نام ابرہہ، اس نے اپنی فوج جمع کی اور الیات کے خلاف علم بغاوت بلند کر دی. آمنے سامنے دونوں کا مقابلہ ہوا. اس سے پہلے کہ دونوں لشکروں میں تلوار چلتی، ابرہہ نے آواز لگائی کہ بجائے اس سے کہ ہم اپنے لشکروں کو لڑائیں، یہی بہتر ہو کہ ہم آپس میں لڑ کر فیصلہ کر دیں، جو جیت جائے وہی حکومت کے تخت کے اوپر بیٹھنے کے لائق سمجھا جائے. اور یاد خود ایک سپہسالار تھا، اس نے یہ بات قبول کر دی. چنانچہ اس کے بعد ان دونوں میں مقابلہ ہوا اور یاد کی تلوار سے ابرہہ انتہائی شدید زخمی ہوئے. اس کی ناک، آنکھ، دانت اور ایک کان اس کی تلوار کے وار سے کٹ گئے. ابرہہ جب زخمی ہو کر زمین پر گرا تو اس کے غلام نے پیچھے سے حملہ کر کے اریاض کو ہلاک کیا اور یمن کے اوپر ابرہہ کی حکومت قائم ہو گئی. ابرہہ کی حکومت کے قائم ہونے کی اطلاع جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو پہنچی اور یہ پتہ چلا، یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ نجاشی کوئی نام نہیں بلکہ نجاشی بادشاہ کا خطاب. جس طرح روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا کرتے تھے، اس طرح حبشہ کے بادشاہ کا نام نجاشی. یہ وہ نجاشی نہیں کہ جو پیغمبر اسلام کے دور میں تھا، بلکہ یہ اس سے پہلے کے حاکم. اسے اطلاع ملی کہ میرا سپہسالار اریاض مارا گیا اور ابرہہ نے بغاوت کر کے یمن کے اوپر قبضہ کر دیا. تو اس نے قسم کھائی کہ میں یمن کی مٹی کو خود اپنے پاؤں سے رون دوں گا اور ابرہہ کے بال پکڑ کر گھسیٹ دوں گا. اور یہ قسم کھانے کے بعد اس نے لشکر تیار کیا تاکہ یمن پر حملہ کیا جائے اور اپنی قسم کو پورا کیا جائے. ابرہہ خود انتہائی سیاسی آدمی تھا، انتہائی چالاک اور مکار آدمی تھا. اس کو معلوم تھا کہ میں نجاشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ نجاشی قسم کھا کے بیٹھا ہوا. چنانچہ اس نے نجاشی کا غصہ ٹھنڈا کرانے کے لیے ایک انتہائی مکارانہ خط لکھا جس نے اپنی پوری وفاداری کا یقین دلایا اور یہ کہا کہ اب اریاض مارا جا چکا، آپ کے لشکر کشی کے نتیجے میں وہ زندہ تو نہیں ہو سکتا، میں آپ کا ایک فرما بردار غلام ہوں اور آپ ہی کے نام کا قصہ یہاں پہ چلاؤں. اور اس کے بعد ایک تھیلی میں اس نے یمن کی مٹی اور دوسری تھیلی اپنا سر منوا کر تمام بال بھی نجاشی کے پاس بھجوا دی اور خط لکھا کہ یہ 2 چیزیں میں آپ کو بھیج رہا ہوں تاکہ آپ اپنی قسم کو پورا کر سکیں. یمن کی مٹی میں بھجوا رہا ہوں تاکہ آپ اسے روندیں، اپنے بال میں بھجوا رہا ہوں تاکہ آپ انہیں پکڑ کر گھسیٹیں، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے اور ساتھ ساتھ یہ قتل و غارت گری یا خونریزی بھی نہ ہونے کا. نجاشی کو یہ خط ملا، نجاشی کو خوشامد بھرا ہوا خط. اس نے بھی سوچا کہ اب لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ. اس نے ابرہہ کو یمن کا حاکم مقرر کر دیا اپنے مقام. ابرہہ یمن کے اندر زندگی گزار رہا ہے، رفتہ رفتہ اسے طاقت ملتی جا رہی، یہاں تک کہ وہ ایک آدھے عرب کا مالک بن گیا. لیکن وہ ایک عجیب بات دیکھا کرتا تھا، خود عیسائی تھا، ایک عجیب بات دیکھا کرتا تھا کہ میری مملکت میں جتنے بھی عرب قبیلے جب ذوالحجہ کا مہینہ آنے لگتا تو یہ سب کے سب وطن کو چھوڑ کر مکے کی جانب جانے لگتے ہیں. حیران ہو کر اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جایا کرتے ہیں؟ بتایا گیا کہ مکے. حیران ہو کر وہ پوچھتا ہے کہ مکے میں کیا چیز ہے؟ تو جواب ملا کہ مکے کے اندر ایک گھر چوکور کا مکان جسے یہ لوگ خانہ کعبہ کہتے ہیں اور یہ لوگ اس کی عبادت اور اس کے ثواب کے لیے جاتے ہیں. ابرہہ نے پوچھا کہ کعبے کی کیا خصوصیت ہے؟ جواب دیا کچھ نہیں، پتھروں کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے جس پر ہمارے یمن کا بنا ہوا ریشمی کپڑا چڑھایا جاتا. ابرہہ نے یہ سنا، ایک مرتبہ اعلان کیا کہ ہماری مملکت کے سپاہی یمن جایا کرتے ہیں، ہماری مملکت کی رعایا یمن جایا کرتی، یہ بات ہمیں پسند نہیں. اگر انہیں کعبہ ہی چاہیے تو ہم مکے کے کعبے سے زیادہ خوبصورت کعبہ اپنے ملک میں بنا دیں گے، وہ اسی کا طواف کر دیا کریں، ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے علاقے میں جائیں. چنانچہ اس نے یمن کے اندر ایک بہت بڑا درجہ کعبے کے انداز سے بنایا اور اعلان کیا کہ آئندہ یمن کا، اور یہ جو لفظ یمن آ رہا، یہ آج جو یمن ہے یہ وہ یمن نہیں، آج کا یمن تو بہت چھوٹا سا ہے. آدھا عرب جو ہے وہ اس زمانے میں یمن کہلایا کرتا اور یمن اس وقت دنیا کا مالدار ترین ملک تھا. جیسا کہ میں نے پہلی تقریر میں بتایا کہ یمن دنیا کے بیچ میں اس طرح تھا کہ ایک طرف ہندوستان کا علاقہ تھا اور ایک طرف پورا یورپ کا علاقہ تھا. یورپ سے تمام مصنوعات خشکی کے راستے بن کر یمن آتی تھی، یمن سے سمندری راستے سے ان کو ہندوستان بھیجا جاتا. ہندوستان سے تمام مصنوعات سمندری راستے سے یمن آتی تھی اور پھر یمن سے انہیں یورپ کے ممالک میں بھیجا جاتا تھا. چنانچہ یمن انتہائی مالدار اور انتہائی طاقتور ترین ملک تھا اس زمانے. تو ابرہہ کی غیرت کی برداشت نہیں کر رہی تھی کہ میرے ملک
ہر سہولت ہونے کے باوجود میرے عوام کسی اور شہر کے محتاج ہے. اس نے کعبہ بنا دیا اپنے ملک کے اندر اور اعلان کیا کہ آئندہ سال سے کوئی مکے کی جانب نہیں جائے گا بلکہ یمن کا ہر آدمی اسی کعبے کا طواف کیا کرے. آئندہ سال آیا لیکن پھر اسے پتا چلا کہ تمہارے کعبے کی جانب کوئی نہیں آیا, سب کے سب اسی مکے والے کعبے کی جانب چلے گئے. یہ دیکھ کر اسے بے انتہا غصہ آیا. عرب کے مشرک, عرب کے بت پرست بہرحال کعبے کی اہمیت کو مانتے, کعبے کا احترام کرتے. چنانچہ یمن کے ایک مشرک کو, ایک بت پرست کو جب یہ اطلاع ملی کہ اس اصلی کعبے کے مقابلے میں اس نے ایک نقلی کعبہ بنایا تو اسے بڑا غصہ آیا. وہ اور کچھ تو نہ کر سکتا, وہ آیا اس کعبے کی جانب ابرہہ کے درجے کی جانب اور رات کو آ کر اس کے اندر رفع حاجت کر گیا, پیشاب وغیرہ کر گیا. اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا کہ اس کعبہ تو نجاست سے بھرا ہوا, وہ نقلی کعبہ معاذ اللہ. ابرہہ کو اطلاع ملی, اسے انتہائی تیش آیا اور اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا یہ وہی مکے والوں کی حرکت ہے, وہ اپنے کعبے کو باقی رکھنے کے لیے میرے کعبہ کی یہ توہین کر رہے ہیں. اب میں اس کعبے ہی کو ختم کر دوں گا تاکہ نہ وہ کعبہ رہے اور نہ اس کی جانب کوئی جائے. اس کے بعد ہی میرے اس کعبے کی اہمیت ہو سکتی. ایک روایت میں یہ ہے کہ مکے کے کچھ نوجوانوں کو یہ اطلاع ملی تو وہ ایک راتوں رات سفر کر کے آئے اور ابرہہ کے اس درجے میں اس کعبے میں آگ لگا دی. اور جب یہ جل کر خاک ہو گیا, اگلے دن صبح اطلاع ملی ابرہہ کو, وہ سمجھ گیا کہ مکے کے قریشیوں نے اپنے کعبے کو بچانے کے لیے میرے کعبے کو جلا کر راک کر دیا. چنانچہ اس نے اپنی فوج کو تیار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جانتا تھا وہ کہ عرب کے تمام قبیلے ایک ساتھ مل کر کعبے کا مقابلہ کریں, کعبے کا تحفظ کریں. چنانچہ اس نے خاص طور پر حبشہ سے ہاتھی منگوائے. ہاتھی عرب کی سرزمین کے لیے بالکل ایک نئی چیز. افریقہ کے جنگلوں سے ہاتھی منگوائے اور ہاتھیوں پر فوج تیار کر کے وہ کعبے کی جانب چلا. اب اتنی عظیم الشان فوج اور ساتھ ساتھ ہاتھیوں کا دستہ اور پہلی مرتبہ عرب کی سرزمین پر انجینئر یعنی تو ابرہہ کی یہ تیاریاں دیکھ کر راستے کے کسی قبیلے نے اس کے مقابلے کی ہمت نہ کی. البتہ 2 مقام پر اس کا راستہ روکا گیا مگر دونوں مقامات پر اس نے بآسانی ان قبیلوں کو شکست دے اور اس کے بعد یہ آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ طائف کا علاقہ ہے. طائف کے لوگوں نے دیکھا کہ ابرہہ آ رہا, کہیں ہمارے بتوں کو بھی توڑ پھوڑ کر برابر نہ کر دے, تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم کعبے کو نہیں مانتے ہیں بلکہ ہم تمہیں اپنا ایک آدمی بھی دے دیں گے جو تمہیں کعبے تک پہنچا دے. اور ابرہہ آگے بڑھ رہا. راستے میں ایک قبیلہ اور ملا جس کا نام تھا بنو خصم. بنو خصم ابرہہ کے راستے میں آیا. بنو خصم کو کعبے کو بچانا لیکن وہ چھوٹا سا قبیلہ ہے, اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انہوں نے پوری کوشش کی ابرہہ کے اس دستے کو, ابرہہ کی فوج کو روکنے کی مگر وہ ناکام رہے اور ان کے قبیلے پر ابرہہ نے حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا اور ان کے تمام مرد و زن پہاڑیوں کی گھاٹیوں میں جا کے چھپ گئے اور وہ پورا قبیلہ ظاہری اعتبار سے تباہی کا شکار ہو گئے. ابرہہ آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ مکے کی سرزمین آتی اور مکے کی سرزمین پہ پھر وہی اگرچہ واقعہ بڑا تفصیلی لیکن کیونکہ میرا موضوع وہ نہیں بلکہ میرا موضوع بنو خصم کا ابرہہ سے مقابلہ, اس لیے بس میں مختصر کرتا ہوں. ابرہہ وہاں گیا, جناب عبد المطلب سے گفتگو ہوئی. پہلی ملاقات جب عبد المطلب سے ہوئی تو ابرہہ بڑا متاثر تھا, لیکن عبد المطلب جب اس کے پاس پہنچے تو ابرہہ نے خود کہا کہ میں نے آپ کا نام, آپ کی شہرت, آپ کے کارنامے, آپ کی ثقافت, آپ کا فضل سب کچھ سنا. میں آپ سے بڑا متاثر تھا لیکن جس وقت آپ نے جو یہ کام کیا جس کی وجہ سے آپ کی ساری عزت میری نگاہوں میں فصل ہو کر رہ گئی. ہوا کیا تھا, ابرہہ کے سپاہیوں نے جناب عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا اور عبد المطلب ان اونٹوں کو چھڑانے کے لیے بات کہنے کے لیے ابرہہ کے پاس آئے تو ابرہہ نے کہا کہ آپ کی یہ بات سن کر آپ کی تمام عزت میرے دل سے ختم ہو کر رہ گئی. یہاں کعبے پر حملہ ہو رہا ہے, کعبہ خطرے میں, آپ کو اس کی تو فکر نہیں, اپنے اونٹوں کو بچانے کے لیے چلے آ رہے ہیں. اس وقت جناب عبد المطلب کا وہ تاریخی جملہ, اونٹوں کا مالک میں ہوں اس لیے مجھے ان کی حفاظت کی فکر, کعبے کا مالک کوئی اور ہے, وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا. اور واقعات پھر خدا نے حفاظت کی اس انداز سے کہ وہ ابابیلیں کنکریاں لے کے آئیں. ابرہہ کا تمام لشکر تہس نہس ہو گیا. اس ہاتھی کی پیٹھ پر مسور کے دانے کے برابر یہ پتھر پڑے, اس کی پیٹھ کو توڑ کر زمین کے اندر داخل ہو گئے. جس سپاہی کے سر پر یہ کنکر پڑا اس کے جسم کے نیچے سے یہ کنکر خارج ہو گیا اور یہ دوسرے کی مانند ابرہہ کی تمام فوج ہو گئی. یہاں تک روایتوں کے اندر لکھا ہوا کہ جو شخص بھی اس لشکر میں شامل تھا اس شخص کے اوپر یہ عذاب ضرور آیا کہ لڑنے کے ارادے سے آیا. یہاں تک کہ ایک شخص حرم کے اندر آ کر بیٹھ گیا. اس لشکر کا ایک آدمی بھاگ کے حرم میں آ گیا. حرم میں تو کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. 6 مہینے تک وہیں بیٹھا رہا.
6 مہینے کے بعد جب باہر نکلا تو جیسے ہی باہر نکلا ایک ابابیل اڑتی ہوئی آسمان پر آئی اور اس کے سر پر بھی ایک کنکر کو بچایا تو ایک شخص بھی نہ بچنے پایا، یہاں تک کہ ابرہا اس کا انجام انتہائی بدترین انجام ہوا اور اس سنباری کے نتیجے میں اس کے جسم میں بوڑھ پیدا ہو گئی اور اپنے ملک یمن تک پہنچتے پہنچتے اس کا جسم گل کے گرتا چلا گیا، انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، یہاں تک کہ جب یمن پہنچا تو اس کا سینہ پھٹ گیا، اس کا دل نکل آیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب ابرہا کا لشکر بھاگ رہا تھا، فرار اختیار کر رہا تھا تو اس وقت بھاگتے بھاگتے بنو خثعم جو ابرہا کے لشکر میں مقابلہ کر چکے تھے اور شکست کھا چکے، ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ انہوں نے ابرہا کے لشکر کو بھاگتے ہوئے پایا تو ایک مرتبہ اس پر حملہ کر دیا اور دل بھر کر لوٹ مار کی، دل بھر کے مال غنیمت کو لوٹا۔ اس وقت بنو خثعم کا ایک شخص تھا سہیل ابن سہیل خثعمی، اس نے بھی جب لوٹ مار کے ارادے سے ابرہا کے لشکر میں قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے اور اس اونٹ کے اوپر ایک ہودج ہے، یعنی اونٹ کے اوپر بیٹھنے کا ایک کمرہ، اور ایک حبشی غلام ہے جو اس اونٹ کو تیزی سے بھگاتا ہوا لیے جا رہا ہے۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ حبشی غلام کی ہمت ٹوٹ چکی، وہ صرف اپنے فرض کو انجام دینے کے لیے اونٹ لے جا رہا ہے مگر اس سے دوڑا نہیں جا رہا۔ سہیل ابن سہیل خثعمی نے سوچا کہ اس اونٹ میں کیا قیمتی چیز ہے کہ جس کو بچانے کے لیے یہ حبشی غلام سے لے کے جا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے ابرہا کے باقی سارے لشکر کو چھوڑا اور ایک مرتبہ دوڑتا ہوا اس اونٹ کے قریب آیا۔ حبشی غلام نے اس کو آتے ہوئے دیکھا، شکست کھائی ہوئی فوج، ہمت ٹوٹی ہوئی، اس نے ایک مرتبہ اونٹ کی جو نکیل تھی، اونٹ کی جو مہار تھی، وہ سہیل ابن سہیل خثعمی کے ہاتھ میں تھما۔ اس نے اونٹ کی مہار کو پکڑا اور جلدی سے پردہ ہٹا کر عورت میں نگاہ ڈالی کہ ایک انتہائی حسین و جمیل عورت جو خوفزدگی کی عالم، خوف و پریشانی کی حالت میں سہیل بھی بیٹھی تھی، اس پر اس کی نگاہ اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، آ گئی حمامہ، یہ تو مجھے کبوتری کی طرح سے حسین لگ رہی۔ چنانچہ اس کے بعد اس عورت کا نام ہی حمامہ پڑ گیا۔ اس نے حبشی سے پوچھا کہ یہ عورت کون جسے تو اس طرح سے لے جا رہا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ ابرہا کی بھانجی، ابرہا کی بھانجی اس کے ہاتھ میں آئی، اب اس سے بڑھ کر اس کو کوئی دولت نہیں مل سکتی۔ اس نے سوچا کہ ابرہا جس نے ہمارے کعبے کو تباہ کرنے کے لیے ہم پر حملہ کیا تھا، کعبے کی عزت کو ختم کیا تھا، اب اس کی بھانجی، اس کی حقیقی بھانجی ہمارے ہاتھ میں آ چکی، ہمیں اس سے دل کھول کے انتقام دینا چاہیے۔ اور یہ سوچ کر وہ اس اونٹ سے اس عورت کو جس کا نام حمامہ رکھا تھا اور جو جناب بلال حبشی کی والدہ گرامی، اس اونٹ سے اتار کر ان کو اپنے گھر میں لے کے آیا۔ گھر میں لانے کے بعد اس نے سوچا کہ میں اور میرا خاندان اس قابل نہیں کہ میں ایک بادشاہ کی بھانجی کو اپنے گھر میں رکھوں۔ میرا ایک دوست ہے خلف، قبیلہ جمعہ، قبیلہ بنی جمعہ عربوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ، وہاں میرا ایک دوست خلف، وہ خود مکے کا بہت بڑا سردار، ہاں اس سردار کے لائق ہے یہ بادشاہ کی بھانجی۔ چنانچہ اس نے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ چند دن تک تو ابرہا کی بھانجی جناب حمامہ کو اپنے گھر میں رکھا، اور اس کے بعد جب اس کے جانے کا اتفاق ہوا مکے کی طرف تو وہ حمامہ کو اپنے ساتھ لے کے چلا اور جا کر خلف سے ملاقات اور کہا کہ میں تمہارے لیے ایک نادر اور قیمتی تحفہ لے کے آ رہا ہوں، ایک ایسی چیز لے کے آ رہا ہوں جس کے حقدار سے تمہیں اسے استعمال کرو تو اس چیز کی قدر و قیمت اور اس کی شان باقی رہ سکتی۔ خلف نے پوچھا وہ کون سا تحفہ ہے؟ جواب دیا کہ ابرہا کی فوج سے بھاگتے وقت اس کی بھانجی میرے ہاتھ آ گئی، بس وہ میں تمہارے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ خلف نے حمامہ کو قبول کیا اور اس کے بعد کہا کہ اچھا یہ ابرہا کی بھانجی، میں اس سے دل کھول کے انتقام لوں گا، اور جہاں میرے دوسرے غلام گلیوں میں اور بازاروں میں اور جنگلوں میں جا کے جانور کو چرایا کرتے ہیں، میں اس بادشاہ کی بھانجی کو بھی اسی کام میں لگاؤں گا تاکہ اسے پتا چلے کہ قریش کعبے کے معاملے میں کتنے غیرت مند، وہ کسی ایسے انسان کی عزت نہیں کر سکتے جس نے کعبے کی عزت کو نقصان پہنچانا چاہا۔ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ اس نے حمامہ کو اپنے گھر میں داخل کر لیا۔ اب سہیل ابن سہیل خثعمی جو اس کو گرفتار کر کے لایا، اسے انتہائی افسوس ہوا، بلکہ اس کا جھگڑا بھی ہو گیا خلف۔ اس نے کہا کہ یہ بادشاہ کی بھانجی، اس بیچاری کا کیا قصور، یہ اپنے ماموں کے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئی، تم اس کے ساتھ اتنا ذلیل برتاؤ کیوں کر رہے کہ وہ حبشہ کے غلام جو تمہارے ساتھ جن کی یہ مالکہ ہے، جن کی یہ شہزادی، انہی کے درمیان تم اسے رکھ کر اور انہی کے ساتھ ساتھ اسے جانور چرانے پر بھیجو گے؟ خلف نے کہا کہ ہاں، ہمارے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی، ہمارے شہر پہ حملہ کیا گیا، کعبے کی عزت و احترام کو ختم کیا گیا، اگر ممکن ہوتا تو میں اس سے بھی بدترین اس سے انتقام لیتا، لیکن اب یہی انتقام اس کے لیے بہت بڑا، جن کی کل تک یہ شہزادی
آج انہی کے درمیان یہ شریف کی حیثیت سے بیٹھے گی اٹھے گی اور زندگی گزارے، اور یہ کہہ کہ خلق نے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لیے۔ چند دنوں بعد اسے اپنی جاگیر جو مکے کے قریب ایک جگہ پر تھی جس کا نام ہے سراج، اسے اپنی جاگیر کی جانب جانے کا اتفاق ہوا تو وہ اس لونڈی کو، اس شہزادی کو جو اب لونڈی بن گئی، حمامہ کو لے کے اپنے ساتھ چلا، اور وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے اس نے اس جاگیر کے منتظم کو بلایا۔ اس جاگیر کا منتظم ایک 20 سال کا نوجوان ربا بے علی ہے، جناب بلال حبشی کے مالک۔ یہ بھی ایک حبشی غلام تھے جو بچپنے میں حبشہ سے گرفتار کر کے لائے گئے۔ یہاں آنے کے بعد خلق نے انہیں خرید لیا تھا، اور خریدنے کے بعد رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی محنت سے، دیانت سے خلق کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے اپنے تمام غلاموں کا ان کو نگران بنا دیا، اپنی تمام زمینوں کا انہیں منتظم بنا دیا۔ 20 سال کی قلیل عمر، عین جوانی کی عمر میں اس نے تمام کے تمام اپنے امور اپنے اس غلام کے حوالے کر دیے، اور ہر چیز میں اس سے مشورہ لیا کرتا۔ چنانچہ آج جب وہ حمامہ کو لے کے آیا تاکہ انہیں غلاموں کے بیچ میں وہ بھی جانوروں کے گلے لے جا کر روزانہ جنگل میں چرایا کرے، اور کل تک جن کی شہزادی تھی آج انہیں کے درمیان ایک عام عورت بن کے اسے رہنا پڑے، اور اسے احساس ہو کہ میرے ماموں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ چنانچہ ربا کو بلا کر خلق کی کہتا کہ میں اس طریقے سے میرے ہاتھ میں یہ ابراہ کی بھانجی لگی اور میں اسے یہ سزا دینا چاہتا ہوں۔ ربا بہرحال حبشہ کے رہنے والے اپنے بادشاہ کی عزت اور ناموس سے واقف تھے۔ انہوں نے سنا اس مرتبہ ان کا دل کانپ اٹھا، اپنے بادشاہ کی عزت اور ناموس کا خیال کر دے، لیکن خلق کی مخالفت تو کر نہیں سکتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ کہا کہ آپ نے اسے بہت چھوٹی سزا دی، یہ تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں، اصل سزا تو یہ کہ آپ اس کی شادی کسی حبشی غلام سے کر دیں تاکہ اس عورت کو ہر لمحے یہ احساس رہے کہ یہ غلام اس جیسے سینکڑوں غلام میرے محل میں کام کیا کرتے اور آج مجھے اس کی بیوی بن کے رہنا پڑ رہا۔ یہ خیال اس کو اور زیادہ تکلیف پہنچائے گا، بجائے اس کے کہ آپ اسے آزاد چھوڑ کر ان غلاموں کے بیچ میں رکھیں۔ خلق کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اس سے شادی کر لے تاکہ اس کو پتا چلے کہ جیسے غلام اس کے محل میں ملازمت کیا کرتے تھے آج اس سے بھی بدتر غلام اس کا شوہر بنا ہوا، اور سارا اس کا شہزادی پنا اس کے دماغ سے نکل جائے۔ چنانچہ ربا نے حمامہ سے شادی کر، لیکن ربا کے دل میں حمامہ کی پوری عزت و احترام تھا، یہ میرے بادشاہ کی بھانجی، یہ ہماری شہزادی، یہ ہماری آقا زادی۔ چنانچہ صرف خلق کے ظلم سے بچانے کے لیے اسے غلاموں کے بیچ میں گلے نہ چرانا پڑے، شادی کر لی تاکہ خلق مطمئن ہو جائے۔ لیکن شادی کرنے کے بعد جس گھر کے اندر لا کر اتارا، یہ ربا کبھی اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے تھے، دن بھر کام کرتے تھے اور رات کے وقت باہر بستر بچھا کے سو جایا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ حمامہ کی جو اپنی انتہائی ذلت اور بے عزتی کی وجہ سے ڈر رہی تھی، یہ اطمینان پیدا ہوا کہ نہیں اب میری جان بچ گئی، اور رفتہ رفتہ ربا کے دل میں اس پر اتنا اثر کیا کہ اس نے از خود ربا سے یہ خواہش ظاہر کی کہ اب جو کچھ ہو چکا ہم اسے قبول کر لیں، اور اگر کہ میں کبھی تمہاری شہزادی تھی لیکن آج میں بطور شوہر تمہیں اپنا شوہر مان لیتی۔ ربا ساتھ گئے تڑپ اٹھ سے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ اپنی شہزادی کے ساتھ ایک بستر پر سوئیں۔ لیکن رفتہ رفتہ حمامہ جنہوں نے یہ دیکھا کہ یہ شخص کتنا شریف ہے، جس نے مجھے توہین اور ذلت سے بچانے کے لیے اپنے آقا کو بھی زندگی میں پہلی مرتبہ دھوکہ دے کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے، ربا کی عزت آہستہ آہستہ حمامہ کے دل میں بڑھتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ آخر حمامہ نے ربا کو مجبور کر دیا کہ وہ جو ایک لفظی نکاح تھا اسے حقیقی نکاح میں تبدیل کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں ان شوہر اور بیوی کے بطن سے خدا نے 3 اولادیں دی، ایک کا نام بلال، دوسرے کا نام خالد، اور تیسری ایک لڑکی جس کا نام عقیرہ۔ کچھ عرصہ گزرا، ربا کا انتقال ہوا، اس کے بعد ربا کی بیوی حمامہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور ادھر ان کا مالک خلق تھا، اس خلق کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کا بیٹا امیہ ابن خلق اس کی تمام جائیداد کا وارث بنا۔ یہ امیہ ابن خلق بلال حبشی کا آقا ہے، اس نے بلال حبشی پر انتہائی ظلم و ستم کیا۔ بلال حبشی اس ماحول میں آنکھ کھولی جہاں چاروں طرف وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ غلاموں پر بے انتہا ظلم و ستم کیا جاتا، غلاموں کو جانوروں سے زیادہ بدتر سمجھا جاتا، اور اپنی ماں کے حالات کی انہیں پتا چلے کہ میری ماں کتنے صاحب عزت گھرانے کی تھی، کتنی بڑی شہزادی تھی، لیکن صرف اس لیے کہ وہ اس لشکر میں شامل ہو کے آئی تھی اس کی کتنی توہین اور تقریر کرنے کی کوشش کی۔ بلال حبشی ابتدائی سے اس نظام اور اس ماحول سے مخالفت رکھ رہے، لیکن پھر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حق کیا۔
ایسے ماحول میں جب انہیں اطلاع ملی کہ مکے کی سرزمین کے اندر ایک سے اپنے دعوی نبوت کیا اور وہ یہ پیغام پیش کرتا، بلال حبشی خود پیغمبر اسلام کے پاس گئے اور جا کر ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا۔ اس سے پہلے ان کے باپ کا بھی انتقال ہو چکا، ان کی ماں کا بھی انتقال ہو چکا، اور بلال حبشی بھائی اور بہن کے ساتھ تنہا۔ اگرچہ بلال کے والد یعنی ربا نے اپنے آقا طلب سے یہ وعدہ لیا کہ میں بھی تیرا غلام ہوں، میری بیوی بھی تیری قمیض، لیکن تجھے وعدہ کرنا پڑے گا کہ ہم دونوں کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ آزاد ہوگی، تو انہیں غلام نہ بنائے گا۔ لیکن بلال کی ولادت کے بعد ان کے آقا نے اپنے عہد کو توڑا اور بلال اور بلال کے بھائی اور بہن امیہ ابن خلف کے غلام بن گئے، یہاں تک کہ اسلام آیا اور اس کے بعد بلال نے اسلام قبول کی۔ میں نے جو شروع کے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ بلال سابقون الاولون میں شامل پہلے 7 انسان جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا خاندان بنی ہاشم کو چھوڑ کر، ان میں ایک بلال حبشی، اور وہ 7 نام جو آپ نے سنے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثریت غلاموں کی تھی۔ سہیب رومی غلام، خباب ابن عرب غلام، عمار غلام، عمار کے والد، عمار کی والدہ، غلام نہ صحیح لیکن غلاموں جیسے، اور پھر بلال حبشی۔ تو یہ 7 میں سے 5 آدمی وہ ہیں کہ جو انتہائی بےکس اور مظلوم کے مدینے مکے والے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا۔ لیکن امیہ ابن خلف کو یہ اطلاع مل گئی کہ میرے غلام نے بھی اسلام قبول کر دیا، بلال نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ابتدا میں تو امیہ ابن خلف نے کوئی توجہ نہ دی، لیکن جب وہ دن آیا جو میں نے گزشتہ تقریر میں بتایا تھا کہ ابو جہل یہ اعلان کرتا ہوا اٹھا کہ آج ہم اپنے غلاموں اور قمیضوں کو سبق پڑھائیں گے، یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں اور اس ساحر اور کاہن اور جادوگر کی باتوں میں آ گئے، یہ اعلان کر کے ابو جہل اٹھا تھا اور سب سے پہلے جناب ہمارے یاسر کے گھر پہ حلہ بولا تھا، پورے گھر کو لوٹا تھا، گھر کو آگ لگائی گئی تھی اور ماں، بیٹے اور باپ تینوں کو گرفتار کر کے لے گیا۔ امیہ ابن خلف نے منظر دیکھا، اسے بھی جوش آیا، اس نے کہا مکے والوں میں بھی بے غیرت نہیں، آج تم نے ان کا اثر دیکھا، کل سے میں اپنے غلام کو تکلیف پہنچانا شروع کروں گا۔ اگر تم نے سے کسی کو دیکھنا کہ بلال کی کیا حالت ہے تو حرہ کے مقام پر آ جائے۔ مکے کے اندر یہ کہا جاتا کہ مکے کی سرزمین میں سب سے گرم ترین مقام حرہ کا مقام تھا، وہاں کی زمین انتہائی گرم، وہاں کی زمین انتہائی سخت۔ چنانچہ بلال حبشی کو اگلے دن گرفتار کیا گیا، جس دن ابو جہل نے ہمارے یاسر کے گھر پر حملہ کر کے گھر کو آگ لگا کر ان ماں بیٹوں کو گرفتار کیا۔ اسی دن اسی وقت امیہ کا اعلان آیا کہ اب میں اپنے غلام کو سزا دوں گا، اور چنانچہ اگلے دن سے بلال حبشی کو گرفتار کیا جاتا۔ اب اس وقت تمام سے تمام کفار مکہ کی خواہش شروع میں تو انہوں نے پیغمبر کی تحریک کو نظر انداز کرنا چاہا، لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تحریک روز بروز بڑھتی چلی جا رہی، نئے نئے لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، اسلام پھیلتا جا رہا، تو ان کی پوری خواہش، ان کی پوری کوشش یہ کہ کسی طریقے سے اسلام کو دبایا جائے۔ اس سلسلے میں قریش مکہ نے کئی طریقے اختیار کیے۔ ان میں پہلا طریقہ یہی تھا کہ پیغمبر اسلام کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کیا جائے، چنانچہ پیغمبر کی بیٹی زینب جن کا نکاح ابو لہب کے بیٹے سے ہو چکا، ان کو طلاق دلوانے کی کوشش کی جا رہی۔ دوسری بیٹیاں پیغمبر اسلام کی جنہوں نے پیغمبر کے گھر میں پرورش پائی، اب وہ حقیقی بیٹیاں تھیں یا پروردہ تھی، ایک الگ بحث ہے کہ جناب خدیجہ کے حالات میں آتی تھی۔ سارا جو لڑکیاں انہیں طلاق دلوانے کی کوشش کی گئی، پیغمبر پر چاروں طرف سے دباؤ ڈالا گیا، خاص طور پر ابو لہب نے پیغمبر اسلام کو ستانا شروع کیا، پھر ابو لہب کی بیوی اور ابو سفیان کی الحطب کا خطاب دیا، یہ وہ عورت تھی جن کا گھر پیغمبر اسلام کے گھر سے ملا ہوا، جناب ابو طالب کا گھر جہاں پیغمبر رہتے ہیں، اور ابو لہب کا گھر جہاں پر ابو لہب اور اس کی بیوی رہتے، دونوں بالکل ملے ہوئے۔ جناب یہ ام جمیل جو عورت تھی جو صبح سویرے نکل جاتی تھی، باہر جنگل میں جاتی اور وہاں سے کاٹے چن کے لاتی تاکہ ابو طالب کے گھر کے آگے دکھائے جائیں، پیغمبر نکلے تو پیغمبر کے پاؤں نہیں پاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کی کوشش کی گئی کہ قرآن لوگ نہ سننے پائیں، جناب کی پوری کوشش کی جاتی کہ جب کبھی قرآن کہیں پر پڑھا جائے تو مکے کے سارے قریش جمع ہو جاتے تھے، خوب شور مچانے لگتے تھے، زور سے باتیں کرنے لگتے تھے، پیسنے اور پکارنے لگتے تھے تاکہ کسی کے سامنے قرآن کی آواز نہ پہنچنے پائے۔ یہاں تک کہ ابو جہل نے پہلی مرتبہ قرآن کے 7 سال بعد سنا عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے، اور اس کے دل سے قرآن نے بے انتہا اثر کیا، اور اسی کا یہ نتیجہ نکلا۔ عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ ابھی انشاءاللہ گفتگو کے آگے بڑھنے کے بعد آتا۔
اسی کا یہ اثر نکلا کہ حالت یہ کہ تمام دن مکے کے جتنے بڑے بڑے کافروں کے سردار تھے وہ پیغمبر کے گھر کو، وہ پیغمبر کی محفل کو گھیرے میں لیے رہتے، پیغمبر کی زبان سے آیتیں قرآنی نکلی اور ایک شور مچانا شروع کر دیا، مگر راتوں کی تاریکی میں یہی لوگ پیغمبر کے گھر کی دیوار کے ساتھ چھپ کر کھڑے ہو جاتے تاکہ جب تنہائی میں پیغمبر تلاوت کرے تو یہ قرآن کی تلاوت کو سنے اور سننے کے بعد جو ان پر تاثر، جو ان پر اثر ہو رہا تھا، جو ان کو مزہ آ رہا تھا، وہ اس کو حاصل کریں۔ اس کے بعد تیسری کوشش یہ کی گئی جو آج کی دنیا میں ہر قوم کرتی ہے اسلام کو روکنے کے لیے، وہ یہ تھا کہ ثقافتی پروگرام شروع کیا گیا، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ عرب کا کوئی شخص ایران کی جانب نکل گئی۔ ایران کے اندر اس زمانے میں قصے کہانیوں کا بڑا رواج تھا، رستم اور سورات کے قصے، اسفندیار کے قصے، افراسیاب کے قصے، بڑی بڑی داستانیں پڑھی جاتی اور لوگ ان داستانوں کو بڑے شوق سے سنا کرتے۔ وہ ایران کا جائزہ لیا، ایران کا ماحول دیکھا اور اس کے بعد پلٹ کے واپس عرب میں آیا۔ آنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ مکے کے کافروں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ دیکھو یہ لوگ قرآن اس لیے سنتے ہیں کہ ان کو اس میں مزہ آتا، ان کو اس میں دلچسپی محسوس ہوتی۔ یہ تو آپ کے علم ہے کہ یہ قرآن عربی میں اور تمام اسلام قبول کرنے والوں کی زبان بھی عربی، تو اس نے کہا کہ دیکھو انہیں مزہ بہت آتا ہے قرآن، اس لیے یہ قرآن سنتے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ قرآن کے مقابلے میں تم بھی کوئی مزیدار چیز پیش کرو، کوئی ایسی چیز جو تم گالیاں دیتے ہو، منع کرتے ہو، روکتے ہو تو اس سے اثر نہیں ہوتا، تم قرآن کے مقابلے میں ایسا قرآن بناؤ، ایسی مزیدار چیز بناؤ جسے سن کر لوگ قرآن کو بھول جائیں اور تمہاری جانب آ جائیں۔ چنانچہ خاص طور پر فارس سے، ایران سے کچھ داستان گو کو بلایا گیا کہ وہ یہاں آ کر یہاں بھی قصے اور کہانیاں سنانا شروع کریں، رستم و سورات کے قصے اور ساسانی سلطنت کے قصے، افراسیاب کے قصے۔ چنانچہ فارس سے یعنی ایران سے بڑی تعداد اس کا گو حضرات یہاں آئے اور مکے کی سرزمین جہاں ایک طرف پیغمبر اسلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جس میں جناب ابراہیم کا، آدم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا واقعہ، تو وہاں دوسری طرف یہ ایرانی قصہ گو اپنے قصے سنانا شروع کر دیتا، اور اس طریقے سے کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو اور اسلام قبول کرنے کا ارادہ رکھنے والوں قرآن سے ہٹا کر ان چیزوں میں الجھایا جائے۔ جیسا کہ میں نے اپنی دوسری تقریر میں عرض کیا کہ بالکل یہی ٹیکنیک آج بھی استعمال کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے کان میں دین کی حقیقت نہ پہنچ جائے، مسلمانوں کے کان میں سچائی نہ پہنچ جائے، مسلمانوں کے کان میں قرآن کے معرف نہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ یہ فلم کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، VCR کے ذریعے سے، کیسٹ کے ذریعے سے ایک ثقافتی پروگرام دنیا بھر کے قوموں نے شروع کیا ہوا کہ ان کو اسلام کے مقابلے میں اتنی دلچسپ چیزیں سناؤ، اتنی مزیدار چیزیں سناؤ کہ یہ قرآن کو بھی بھولے رہیں، حدیث کو بھی بھولے رہیں، اس طرف آنے ہی نہ پائیں۔ یہ پہلی مرتبہ سلسلہ مکے کے کافروں نے شروع کیا تھا اس شخص کے مشورے پر جو ایران سے ہو کے آیا۔ اور چوتھی ترکیب، پہلی ترکیب پیغمبر کے گھریلو مسئلوں کو بڑھایا جائے، بیٹیوں کو طلاق دی جائے، دوسرے ہنگامے کھڑے کیے جائیں۔ دوسری کوشش لوگوں کو سے روکا جائے، ہنگامہ کر کے چور کر۔ اور تیسری کوشش مقابلے میں نئی نئی داستانیں، نئے نئے قصے، مزیدار ڈرامے پیش کیے جائیں تاکہ لوگ اس کے اندر محب ہو کر قرآن کو سننا چھوڑیں۔ پھر چوتھی کوشش وہی کی گئی کہ مصالحت، کسی طرح پیغمبر کو ان کے پیغام سے روکا جائے۔ ابو طالب کے پاس وقت کے وقت کیا رہے، جب ابو طالب نے ساتھ انکار کر دیا تو ولید بن مغیرہ کو خود پیغمبر کی خدمت میں بھیجا گیا۔ اور پانچویں کوشش کی کہ پیغمبر تو بچے ہوئے ہیں اس لیے کہ بنی ہاشم ان کو مکمل طور پر تحفظ دے رہے ہیں، بنی ہاشم مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں پیغمبر کی، رسول سے کون ہاتھ اٹھا سکتا۔ ایسا کرو کہ رسول کے جتنے ماننے والے ہیں چن کے ہر ایک کے اوپر ظلم کرو تاکہ ان کا انجام اور ان کا نتیجہ دیکھ کر کوئی شخص جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ ڈر جائے اور گھبرا جائے اور اسلام قبول نہ کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک منظم سازش کے تحت ان تمام ابتدائی عہد کے مسلمانوں کے ظلم کا آغاز کیا گیا، اور اس حد تک ظلم کیا گیا اس کی تفصیل میں گزشتہ تقریر میں بتا چکا ہوں۔ خباب ابن عرب جو ہے کہ رومی، سعید ابن عاص، بلال حبشی، عمار یاسر، یہ وہ صحابی جنہوں نے ابتدائے عہد اسلامی میں انتہائی شدید مظالم کو برداشت کیا۔ سعید ابن عاص کے بارے میں یہ کہ ان کے والد کو جب ان کے اسلام کے قبول کرنے کی اطلاع ملی، وہ انتہائی مقدس صحابی ہیں، کبھی ان کا تذکرہ بھی ہوگا۔ تو ایک مرتبہ ان کو باندھ کر گھر میں بند کر کے لکڑی سے اتنا مارا کہ لکڑی ٹوٹ گئی اور ان کے سر سے خون کا فوارہ کرنے لگا۔ اسی حالت میں انہیں جھوٹا اور پیاسا گھر کے اندر بند کر دیا گیا۔
3 دن تک یہ اسی کمرے میں بند رہے اور پھر کسی طریقے سے یہ دروازہ کھول تھا کہ ان کی پوری پیٹھ سفید. لوگوں نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا؟ تو جواب دیا کہ مکے کے قریش زمین کے اوپر دہتے ہوئے کوئلے جلاتے اور اس کے بعد مجھے اس پر لٹاتے اور میرے سینے پر کچھ آدمی کھڑے ہو جاتے تاکہ میں کروٹ بھی نہ لینے پاؤں. یہاں تک کہ جب میری چربی پگھل کے نکلتی تو میری چربی کی پگھلن کی وجہ سے وہ کوئلے دہتے ہوئے کوئلے خاموش ہوتے تھے, وہ بجھتے تھے. روزانہ یہی منظر ہوتا تھا کہ میرے جسم کی چربی پگھل کے نکلتی ہے اور ان کوئلوں کو بجھایا کرتی. خباب ابن ارد کے اوپر مظالم ہو رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود کو ابو جہل نے انتہائی شدت کے ساتھ کمان سے مارا تھا. واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے صحابیوں نے یہ طے کیا کہ یہ مکے کے بڑے بڑے سردار یہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی قرآن سنا ہی نہیں, یہ سنتے ہی نہیں. ایسا کیا جائے کہ ہم میں سے کوئی اتنی ہمت والا ہو کہ جا کر ان کے بیچ میں اتنی تیزی سے بیٹھ جائے کہ ان کو پتا بھی نہ چلے کہ کون آ کر بیٹھا, اور اس کے بعد اتنی تیزی سے انہیں قرآن سنائے کہ وہ اس سے پہلے کہ یہ سمجھے ہمیں کیا سنایا جا رہا اس کی آواز کی جانب متوجہ ہو جائے. اتنا مشکل کام تھا کہ کوئی مسلمان اس سے راضی نہیں ہو رہا تھا. عبداللہ ابن مسعود بڑے دبلے پتلے سے آدمی تھے, ان کی ٹانگیں بہت پتلی تھی. روایت بھی ہے کہ مدینے میں ایک مرتبہ کسی درخت پہ چڑھ رہے تھے. پیغمبر نے کہا تھا مجھے کھجور چاہیے. یہ کھجور توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھ رہے تھے. چلتے چلتے ایک مرتبہ ان کی جو ان کا نیچے کا لباس تھا وہ درخت کی کسی شاخ میں اٹکا, لباس ٹوٹ گیا, اس کی ٹانگیں نظر آنے لگی. تو اتنی دبلی پتلی ٹانگیں تھی کہ وہ مکے کے مسلمان جو سب کے سب ابتدائے عہد اسلامی کے مخلص مسلمان تھے وہ ہنسنے لگے اور ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر سب کے منہ سے ہنسی کی آواز نکل گئی. پیغمبر کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو پیغمبر کو جلال آ گیا. کہا کہ جن ٹانگوں کو دیکھ دیکھ کے آج تم ہنس رہے ہو روز قیامت خدا کے نزدیک یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی. یہ بھی انتہائی مقدس صحابی. تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ جب یہ ناصران اسلام کا سلسلے کا دوسرا سلسلہ شروع ہوگا تب میں کروں گا. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں تیار ہوں. چنانچہ وہ ایک مرتبہ دوڑتے بہت تیز دوڑا کرتے تھے اپنی ٹانگوں کی وجہ سے, دوڑتے ہوئے خط ان کا چھوٹا تھا, ٹانگیں بھی ان کی بہت پتلی پتلی تھی. دوڑتے ہوئے قریش کے سرداروں کے مجمع میں خانہ کعبہ کے قریب گھس گئے اور وہاں جا کر سورہ فرقان کی ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی جس میں قرآن کریم نے ایک مومن کی علامتیں بتائیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر انتہائی انکسار کے ساتھ چلتے ہیں. اور ایک پورا قرآن نے 10-15 صفات کا تذکرہ کیا جو خدا کے نیک بندوں میں ہر مومن کو سورہ فرقان کی وہ آیتیں ضرور پڑھنا چاہیے. ابو جہل وہاں سے گزرا, اس نے دیکھا ایک مجمع لگا ہوا اور ایک مرتبہ کوئی شخص انتہائی میٹھی آواز میں کچھ پڑھ رہا. اتنے بڑے مجمع کو اس نے دیکھا, اس میں اس کو سارے اپنے بھائی بند نظر آئے تو اسے جب تک نہ ہو سکا کہ یہاں کوئی مسلمان جمع ہوگا وہ بھی کھڑا ہو گیا اور وہ قرآن کی آیتیں سنتا جا رہا تھا جس میں عباد الرحمان اللہ کے بندوں کا تذکرہ ہو رہا تھا. ساری نشانیاں اللہ نے اپنے بندوں کی گنوا دی. یہ مکے میں آئی تھی آیت. ابو جہل نے سنا, ایک مرتبہ اس پر اثر ہوا کہ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ میں اللہ کے ان بندوں میں شامل نہیں ہوں جن کے اوپر خدا اپنی رحمتیں نازل کرنے والا. لیکن جب یہ زبان سے نکلا ایک مرتبہ اسے ہوش آیا کہ میں سورہ فرقان کے شہر میں سورہ فرقان کے تعصب میں آ کر کیا کہہ بیٹھا ہوں. سورہ فرقان کی آیتوں کا اختتام یہی وہ بندے ہیں جن پر خدا رحمتیں نازل کرتا. تو ابو جہل نے بے اختیار کہا کہ میں ان میں شامل نہیں ہوں. یہ دیکھ کر کے اتنی کڑی صفتیں, پھر ایک مرتبہ گھبرا گیا, ہاتھ میں کمان تھی, پوری قوت سے کمان اٹھا کر عبداللہ ابن مسعود کے سر پہ ماری. ان کا سر پھٹ گیا اور کعبے کی سرزمین پر پہلے شخص عبداللہ ابن مسعود جن کا خون بہنے لگا. لیکن عبداللہ ابن مسعود خود بھی انتہائی تیز اور ترار آدمی تھے, جو پہلے اور باعث شخص جنہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ بہتا ہوا خون ہے, خون کا فوارہ اچھل کے نکل رہا, تو بجائے اس کے کہ وہ ڈریں یا کانپیں ایک مرتبہ اچھل کر ابو جہل کے کلے پر پوری طاقت سے تماچا مارا. اور اس ایسی حالت میں کہ جب ابو جہل حیران, آج تک کسی نے ابو جہل پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, وہ اپنے کلے کو سہلا رہا تھا اور عبداللہ ابن مسعود تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. لیکن اس کے بعد پھر مکے میں رہنا ان کے لیے ممکن نہ ہو سکا اور انہیں ہجرت کرنا پڑی. اسی طریقے سے ہمارے یاسر کے مظالم یہ گزشتہ تقریر میں پیش کر چکا ہوں, لیکن ان سب میں سب سے زیادہ سخت ترین مصائب بلال حبشی پہ نازل کیے جا رہے تھے, کیونکہ بلال حبشی کا کوئی خاندان نہیں تھا, کوئی ان کے دکھ درد میں شریک ہونے والا نہیں تھا, جب غلام تھے اور حقیر غلام تھے. چنانچہ امیہ ابن خلف نے پورا زور لگا دیا بلال حبشی کو اس پیغام سے روکنے کے لیے اور بار بار سزائیں دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اب بھی تم لات و منات کو برا کہو گے. اور بلال ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ احد احد میرا خدا ایک ہے, میرا خدا ایک.
چنانچہ روایتوں میں یہ کہ بلال حبشی کو کبھی جلتی ہوئی ریت میں لٹایا جاتا تھا. حرہ کا مقام وہ حسان ابن ثابت یہ کہتے ہیں کہ حرہ کا مقام وہ وہاں اتنی سخت گرمی ہوتی، وہاں کی ریت اتنی جلتی کہ اگر آپ کچا گوشت لے جا کر اس ریت پر رکھیں تو وہ گوشت گل جاتا تھا، خالی پکتا نہیں تھا، گل جایا کرتا تھا، اتنی سخت گرمی ہوتی. اور اس سخت ریت کے اوپر بلال حبشی کو لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینوں پر پتھر رکھے جاتے. کبھی کبھار نیچے سے ریت جلا رہی اور اوپر سے پتھر رکھا ہوا اور ہتھوڑوں سے اس پتھر کو توڑا جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اور دونوں طرف سے اللہ کا مقدس بندہ بلال دونوں طرف کی مصیبتوں کا شکار. کبھی بلال حبشی کو وہ مسجدے میں، جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، اس مسجدے میں پانی بھر کے غوطے دیے جاتے ہیں. کبھی بلال حبشی کے جسم کو آگ کے اوپر سے گزارا جاتا، اور کبھی بلکہ روزانہ مکے کے تمام بچوں کو بلایا جاتا. جب بلال کو کوڑے مارے گئے، جب بلال کو آگ سے لٹایا گیا، جب بلال کو پانی میں غوطے دے دیا گیا، جب بلال کے سینے پر پتھر رکھ کر توڑا جا چکا، تو اب مکے کے بچوں کو بلایا اور بلال کے گلے میں کئی رسیاں ڈالی گئی اور ہر بچے سے کہا کہ تم میں سے ہر شخص ایک رسی کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچے. سنا کہ ایک بچہ ادھر کھینچ رہا ہے، ایک بچہ ادھر کھینچ رہا ہے، پیچھے کھینچ رہا ہے، آگے کھینچ رہا، اور بلال حبشی کے گلے میں رسیاں پڑی ہوئی. گلا گھٹنے کی وجہ سے کس طریقے سے نہ تڑپتے ہوں گے بلال حبشی، لیکن ہر صدا میں، ہر مصیبت کے جواب میں ایک ہی آواز تھی، احد احد، میرا خدا ایک. کوڑے پڑ رہے ہیں، آگ سے لٹائے جا رہے ہیں، پانی میں غوطہ دیا جا رہا ہے، بچے کھیلتے پھر رہے ہیں، لیکن بلال حبشی ایک مرتبہ جو عقیدے کو پکڑا تو اس پر مستحکم اور مضبوط ہے. یہاں تک کہ تاریخوں میں لکھا کہ سب سے زیادہ مصیبت بلال حبشی نے برداشت کی، سب سے زیادہ پریشانی بلال حبشی نے برداشت کی، اور بلال حبشی اس تمام پریشانی میں خاموش رہے. ورنہ تاریخوں میں تو یہ کہ پیغمبر اسلام کے کچھ دوسرے صحابی، بہرحال وہ معصوم تو نہیں تھے، انسان تھے، جب ان پر بہت مظالم ہوئے تو ایک مرتبہ انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ مظالم کب ختم ہوں گے، ان تکلیفوں سے ہمیں کب چھٹکارا ملے گا. پیغمبر نے سنا، ایک مرتبہ جلال آ گیا، کہا کہ تمہاری یہ تکلیفیں اپنے مقام پر، لیکن یہ تکلیف ان کے مقابلے میں کچھ نہیں جو تم سے پہلے کے مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑی. کیا تمہیں پتہ نہیں کہ پہلے کے مسلمان انہیں کبھی آرے کے ذریعے سے ان کے دو ٹکڑے کیے جاتے تھے، جس طرح درخت کی لکڑی کو آرے سے کاٹا جاتا ہے، جس طرح آرے سے ان کو کاٹا جاتا تھا. کیا تمہیں پتہ نہیں تم سے پہلے کے مسلمان جو تھے ان کے جوڑوں پر لوہے کی کنگیاں بنا کر ان کے جسم پر چلائی جاتی تھی، جس سے ان کے جسم کا گوشت نیچا کرتا تھا. کیا تمہیں پتا نہیں کہ انہیں آگ پر روغن کے اندر زندہ ڈال کر بھونا اور جلایا جایا کرتا تھا. یہ تمہاری تکلیف تو کوئی تکلیف نہیں. لیکن بلال حبشی کے بارے میں یہ ہے کہ کبھی کوئی حرف شکایت زبان سے نہیں نکلا، کبھی بلال حبشی نے اپنی مصیبت کے اوپر فریاد نہیں کی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا گزر وہاں سے ہوا، انہوں نے بلال حبشی کو اس حالت میں دیکھا. ایک مرتبہ بڑا اٹھے، ایک مرتبہ بلال کی مصیبت دیکھی نہ گئی. یہ عام تاریخ کا واقعہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کی کچھ وضاحت ہے جو انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا. انہوں نے یہ منظر دیکھا، امیہ ابن خلف کے پاس آئے، کہا کہ تم اتنے مظالم اس پر کر رہے ہو کہ کوڑوں سے اس کا تمام جسم سے خون بہ رہا، اور اسی حالت میں لے جا کر تم نے آگ کے انگاروں پر اسے ڈال دیا، اور یہاں سے اٹھا کر پانی میں اسے غوطے دیے، اور اب دیکھو کہ بچے اس کی گردن میں رسی ڈال کر اپنی جانب گھسیٹ رہے. آخر تمہیں اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ اگر ایسے ہی مارنا تو مجھے فروخت کر دو، تم جو قیمت دو گے میں دینے کو تیار، تم جو قیمت کہو گے وہ میں دینے کو تیار ہوں. امیہ ابن خلف پہلے ہی بلال سے بڑا عاجز آ چکا کہ یہ غلام وہ جس کے بارے میں امیہ کو یقین تھا کہ سوائے موت کے اب اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن موت کی صورت میں مالی نقصان تھا. چنانچہ جب اس نے یہ پیغام سنا تو اس کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھا، کہا کہ اچھا اس کو لے جاؤ، میں تو خود ہی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں منہ مانگی قیمت دینا پڑے. امیہ نے سمجھ لیا کہ حضرت ابوبکر اسے ضرور آزاد کرائیں گے، چنانچہ اس نے کہا پوری قیمت دینا پڑے گی. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے پوچھا کیا قیمت دینا پڑے گی، تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابوبکر کے غلام تھا فتاح رومی، جو کاریگر تھا، یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ ہنر تھی، جس کی وجہ سے اس کی قیمت مکے کے تمام غلاموں سے زیادہ تھی. کہا کہ یہ غلام بلال کے بدلے میں دینا پڑے گا. حضرت ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں. کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ ایک غلام اور دینا پڑے گا. کہا کہ میں راضی ہوں. کہا نہیں، اس کے علاوہ 40 اوقیے چاندی کے دینا پڑیں گے. کہا کہ میں راضی ہوں. یہاں تک کہ یہ تمام چیزیں دے دی، بلال کو خریدا. امیہ ابن خلف
جو یہ منہ مانگی قیمت پر بلال کو فروخت کر رہا ہے وہ بھی حیران ہو گیا. حیران ہو کر کہا کہ تم نے اس غلام کو اتنی قیمت میں خریدا جو 1 درہم میں بیچا جا سکتا, 1 درہم اس کی قیمت تھی, اور تم نے 40 اوقیے چاندی دی, اور تم نے اس کے بدلے میں 2 غلام دیے جس میں خطاب سے رومی جیسا غلام. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہاں, پیغمبر اسلام نے مجھے ایسا ہی حکم دیا. اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ پیغمبر اسلام براہ راست ان غلاموں کو نہیں خرید سکتے. پیغمبر کو معلوم تھا کہ اگر میں امیہ ابن خلف کے پاس گیا تو وہ بلال کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کر دے گا, لیکن کبھی میرے ہاتھ فروخت نہیں کرے گا. تو پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کی دولت اپنے مختلف صحابیوں کو دے رکھی تھی کہ اس دولت سے تم غلام خرید کے آزاد کرنا, تاکہ اگر میں بیچ میں جاؤں تو کتنی ہی قیمت دوں یہ غلام نہیں خریدا جا سکتا ہے, میرے بدلے تم بیچ میں رہنا تاکہ آسانی کے ساتھ یہ سودا ہو سکے. تاریخ سے کچھ ایسا ہی اندازہ ہوتا ہے. بہرحال بلال حبشی کو خریدا گیا, خریدنے کے بعد بلال حبشی کو آزاد کر دیا گیا. اب بلال بالکل آزاد ہے, ان پر کوئی روک ٹوک نہیں, ان پر کوئی پابندی نہیں, یہاں تک کہ 13واں سال آیا اعلان نبوت کا, مدینے کی جانب ہجرت کا موقع آیا. سب سے پہلے مدینے کے اندر 2 شخص جیسے جناب موسد ابن عمیر, انتہائی جلیل و قدر یہ صحابی. موسد ابن عمیر کا اسلام پر بے انتہا بڑا احسان, انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ کبھی ہوگا. اور عبداللہ ابن ام مکتوم, یہ 2 صحابی قرآن کے حافظ. چنانچہ پیغمبر اسلام نے پہلے مدینہ ان دونوں کو بھیجا, انہوں نے جا کر اہل مدینہ کو قرآن سکھایا, اور اس کے بعد جو دوسری جماعت گئی اس میں بلال حبشی بھی شامل تھے. بلال حبشی مدینے پہنچے اور مدینے پہنچ کر پیغمبر اسلام کا انتظار کرنے لگے, یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ جب پیغمبر اسلام نے مدینے میں ورود کیا. پیغمبر اسلام مدینے پہنچنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ دیکھ کر کہ مکے سے آنے والے مسلمان بہت زیادہ محتاج اور غریب ہیں, اور مدینے کے مسلمان خوشحال اور کھاتے پیتے ہیں. مکے کے لوگ اپنا بھرا گھر چھوڑ کے آئے, مدینے والے جس طرح رہ رہے تھے اسی طرح رہ رہے ہیں. چنانچہ پیغمبر اسلام نے ہر مکے والے کو مدینے کے کسی آدمی کا بھائی بنایا, اور یہ اعلان کیا کہ آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو, وہی تم پر ایک دوسرے کا حق ہے جو بھائی کا بھائی پر ہوا کرتا ہے. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلا, ابتدائے اہل اسلامی نے اتنا جذبہ تھا مسلمانوں نے کہ سب نے اس اعلان کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ بڑھ کے اپنے بھائی کی خدمت کی. آدھی جائیداد, آدھی دکان, آدھا پیسہ, آدھا گھر کا ساز و سامان اپنے اس بھائی کو دے دیا جس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں مگر پیغمبر نے رشتہ قائم کیا. یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تاریخ میں یہ ہے کہ ایک بیوی کو طلاق دے دی تاکہ اس سے یہ مکے والا میرا بھائی شادی کر لے, ہر اعتبار سے نصف ہو جائے. چنانچہ بلال حبشی کو بھی بھائی بنایا گیا. کچھ کتابوں میں ہے کہ عبیدہ ابن حارث ابن مختلف کا بھائی بنایا گیا, اور کچھ میں ہے کہ ابھی زبیرہ انصاری کا بھائی بنایا گیا. اور بلال حبشی کو اپنے ان بھائی سے اتنی محبت کہ پیغمبر کی وفات کے بعد جب بلال حبشی مدینہ چھوڑ کر شام جانے لگے تو اس وقت حضرت عمر نے پوچھا کہ بلال تمہیں جو ماہانہ وظیفہ ملتا, کیونکہ پیغمبر اسلام کے بعد بیت المال سے ہر صحابی کا ایک ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا, جس کی بھی کچھ مصلحتیں تھیں. کہا گیا کہ اے بلال تمہیں جو وظیفہ ملتا ہے تم تو شام جا رہے ہو, اب اس وظیفے کا کیا کیا جائے؟ تو جواب دیا کہ جسے پیغمبر نے میرا بھائی بنایا ہے ابو ذرہ انصاری, میرا وظیفہ بھی اس کے حوالے کیا جائے, اس لیے کہ میں اس کو اپنے حقیقی بھائی سے زیادہ پسند کرتا ہوں, اس لیے کہ پیغمبر کا بنایا ہوا بھائی. تو بلال حبشی بھائی بنے ابو ذرہ انصاری. اس کے بعد بلال حبشی کے بارے میں تاریخ بہت ساکت اور خاموش, زیادہ حالات نہیں ملتے. ہاں اتنا پتہ چلتا کہ جب اذان کا اعلان ہوا, اذان جب یہ مسجد نبوی بنائی گئی تو اس کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ کس طریقے سے لوگوں کو مسجد میں بلایا جائے نماز کے لیے. کسی نے کہا کہ گھنٹے بجائے جائیں, کسی نے کہا کہ ساز کے ذریعے سے آواز دے کر لوگوں کو بلایا جائے. غرض یہ کہ مختلف باتیں ہوتی رہیں. جبرائیل امین نے آ کر اذان کا طریقہ بتایا, پیغمبر نے کہا کہ اذان دی جائے, اور سب سے پہلا مؤذن بلال حبشی کو مقرر کیا. کہا کہ بلال آج سے ہمارے مؤذن. پیغمبر اسلام کے 3 مؤذن تھے, بلال حبشی, ابو مقدورہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے. بلال جب مدینے میں ہوتے تھے ہمیشہ اذان دینا انہی کا کام, وہ نہ ہوتے تھے تو ابو مقدورہ, اور وہ نہ ہوتے تھے تو عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیا کرتے. اور بلال کے ذمے پیغمبر نے ایک خدمت اور دی, وہ کیا تھی؟ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے پیغمبر کو 3 لاٹیاں بھجوائی تھی, 3 عصا بھجوائے تھے, جس میں سے ایک پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کو دیا تھا اور ایک خود رکھا تھا. جب پیغمبر اسلام نماز عید پڑھانے جاتے تھے
نماز عید کے بارے میں شریعت کی سنت یہ ہے کہ نماز عید مسجد میں نہ پڑھی جائے بلکہ شہر کے باہر کسی میدان میں انجام دی جائے. چنانچہ نماز عید مسجد نبوی میں نہیں پڑھی جاتی بلکہ مسجد نبوی سے باہر جو میدان تھا جہاں آج مسجد قمامہ موجود، اور یہی وہ میدان ہے جہاں آج کل قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مجرموں کو سزا دی جاتی. تو پیغمبر اسلام اپنے حجرے سے مسجد قمامہ عید کی نماز پڑھنے تشریف لے جاتے. عید کی نماز اور نماز استسقاء جب بارش نہ ہو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی. تو بلال حبشی کے ذمے یہ کام تھا کہ بلال حبشی وہ عصا نجاشی کا عصا ہاتھ میں لے کر پیغمبر کے آگے آگے چلا کرتے، یعنی پیغمبر کے عصا بردار جسے بلال حبشی، اور پیچھے پیچھے پیغمبر آتے تھے. عیدگاہ میں پہنچ کر بلال حبشی اسی عصا کو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے اور قبلہ رخ، اور پیغمبر اسی عصا کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. بلال حبشی یہ خدمت بھی انجام دیا کرتے. اس کے بعد بلال حبشی کے ذمے تیسری خدمت یہ کی گئی کہ تمام بیت المال، پیغمبر کے زمانے میں بیت المال صحیح طریقے سے قائم نہیں ہوا، اس لیے کہ جو چیز بھی آتی تھی پیغمبر کی خواہش یہ تھی کہ یہ چیز جو تھی فوراً مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے. تو یہ تقسیم کا کام، یہ خزانے کی حفاظت، یہ بھی بلال حبشی کے حوالے کی ہے. تو بلال حبشی مؤذن بنے، بلال حبشی عصا بردار بنے، پھر بلال حبشی پیغمبر کے خازن بنے. یہاں تک کہ پیغمبر کے کھانے پینے کی چیزیں بھی بلال کے پاس رہا کرتی. خود پیغمبر کا ارشاد ہے کہ 30 ایسے دن ہم پر گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا سوائے اس غذا کے جو بلال نے اپنی بغل کے اندر چھپا کے رکھی. یعنی اتنی مختصر غذا تھی جس میں پیغمبر اور بلال نے 30 راتوں تک گزارا کیا. بلال حبشی کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہو گئی ہے جس کو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، لیکن اس کے بارے میں بھی علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بلال حبشی صحیح عربی نہیں بول سکتے. چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو بڑی ہے وہ بلال کے حلق سے نہیں نکلتی تھی، وہ چھوٹی ہے پڑھا کرتے. اور بعض کہتے ہیں کہ بلال جو تھے وہ شین نہیں پڑھ سکتے تھے، شین کو سین پڑھا کرتے تھے. چنانچہ اذان میں بھی اشہد ان نہیں پڑھ سکتے تھے بلکہ اشہد ان پڑھا کرتے. اور پھر یہ حدیث کہی جاتی ہے کہ پیغمبر سے لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول عربوں کے ماحول میں بیٹھ کر ایک ایسا شخص اذان دیتا جو صحیح عربی پڑھ بھی نہیں سکتا. تو پیغمبر نے اس وقت جواب دیا کہ بلال کی سین خدا کے نزدیک تمہاری سین سے زیادہ بہتر. لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ بات غلط. بلال حبشی نے تمام زندگی عرب میں گزاری. آپ نے بلال کی پیدائش کا واقعہ پڑھا، آپ نے بلال کی پیدائش کے حالات سنے، آپ نے بلال کے والدین کو دیکھا. ٹھیک ہے بلال کی ماں ابرہہ کی بھانجی، ٹھیک ہے بلال کے والد جو تھے وہ حبشہ کے غلام، لیکن بلال حبشہ میں پیدا ہوئے، ان کی زبان بالکل صحیح. چنانچہ یہ بالکل غلط ہے جو لوگوں نے جس قسم کی بات مشہور کر رکھی. اور اسی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں قرأت کے مسائل سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. جب بلال غلط سلط اذان دیا کرتے تھے خدا ان کی اذان کو قبول کر لیتا تھا، تو ہم بھی اگر غلط سلط نماز پڑھ لیں تو خدا نیت کو دیکھتا نہیں. یہ مسئلہ نہیں. بلال بالکل فصیح اللسان تھے اور بالکل صحیح اذان بلال دیا کرتے. بلال کے دن میں صرف 5 وقت کی اذان نہیں تھی بلکہ جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا، جہاد پر جانا ہے، کوئی حملہ ہونے والا ہے، قحط پڑ رہا ہے، پیسے جمع کرنا، تو اس وقت مسلمانوں کو بلانے کا ایک ہی کام تھا، اذان دی جانا. تو بلال حبشی مسجد نبوی کے برابر ایک عورت کا گھر تھا، اس گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے اور بلال کی آواز سن کر تمام مسلمان مسجد میں پہنچا کرتے تھے. جب بلال کی اذان ختم ہو جاتی تھی تو اس وقت بلال پیغمبر اسلام کے حجرے پر آتے تھے اور کہتے تھے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ یا رسول اللہ. جب بلال یہ کہا کرتے تھے تب پیغمبر اسلام حجرے سے باہر نکلا کرتے. اور ایک دن پیغمبر نے بلال کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ بلال تم اذان بھی دیتے ہو، اقامت بھی دیتے ہو، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھو اذان کو زیادہ بلند آواز سے دو، اقامت کو آہستہ دو، اور اذان کے جملوں میں آپس میں زیادہ فاصلہ رکھو، اقامت کے جملوں میں کم فاصلہ رکھو. اور دیکھو اذان دینے کے بعد اقامت دینے سے پہلے اتنا انتظار کرو کہ گھروں میں جو کھانا کھا رہا ہے وہ کھانا کھا کے آ جائے، جو اس وقت رفع حاجت کر رہا ہے وہ رفع حاجت کر کے آ جائے، جو کسی ضروری کام میں لگا ہوا ہے وہ اس کام سے نمٹ کے آ جائے. اذان کے فوراً بعد اقامت نہ دو بلکہ اتنا وقت دو کہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اسے کر کے مسجد کے اندر حاضر ہو سکے. جناب یہ اذان و اقامت کے بنیادی مسائل جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہے یہ در حقیقت بلال حبشی ہی کے ذریعے سے ہم تک آئے. اب بلال حبشی سے پیغمبر اسلام کو کتنی محبت ہو گئی اس کا ایک ثبوت جمانہ کا واقعہ بھی ہے. تاریخیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی جہاد کے لیے پیغمبر اسلام چلے. پیغمبر اسلام کسی جہاد کے لیے روانہ ہوئے. علامہ مجلسی حیات القلوب کی جلد 2 میں یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں. تو جب پیغمبر اسلام چلے انہوں نے جہاد کیا جس کے خلاف جہاد کرنا،
اور اس جہاد کے نتیجے میں وہ قبیلہ شکست کھا گیا اور مال غنیمت ملا مسلمانوں کو، اور وہاں سے جو کنیزیں ملی، جو عورتیں ملی، ان کو اسیر کر کے لایا گیا۔ قبیلے کے سردار کی بیٹی جمانہ بھی، جمانہ کو بھی اسیر کیا گیا، اور چونکہ بلال نے اسیر کیا تھا اس لیے پیغمبر نے یہ کنیز بلال کو بخشا اور کہا کہ بلال یہ تمہاری کنیز۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام روانہ ہو گئے۔ بلال ذرا آہستہ آہستہ آ رہے تھے، پیغمبر سے ایک منزل دور۔ جب وادی النعام میں بلال پہنچے تو اس وقت یہ جمانہ جس کو اسیر کر کے لایا جا رہا تھا، مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھ چکا ہے، بلال ایک منزل ایک دن ان سے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس عورت جمانہ کو جو کنیز تھی اسے پتہ نہیں کس طریقے سے اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی۔ اس نے پہلے تو بلال حبشی کو اس تلوار سے تمام جسم پر زخم پہنچا کر شہید کر دیا۔ بلال حبشی زخموں سے چور چور شہید ہو کر نیچے گر پڑے اور اسی مقام پر شہادت ان کو مل گئی۔ اور یہ جمانہ جو تھی وہ بلال حبشی کے جانور پہ سوار ہو کر، گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے نکل پھاسی۔ اور شہاب مازنی، شہاب ایک شخص تھا جو اس جمانہ کے قبیلے کے قریب رہا کرتا تھا، بڑا طاقتور شخص تھا، اس کی بھی فوج تھی، اس کا بھی قبیلہ تھا۔ اس نے جمانہ کے باپ کی زندگی میں جمانہ کا رشتہ طلب کیا تھا اس کے باپ سے، مگر اس کے باپ نے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ جمانہ جو اس کا کوئی سہارا نہیں رہا تھا، باپ مارا گیا، قبیلہ ختم ہو چکا، چنانچہ یہ سیدھی بھاگ کر اسی شہاب کے پاس پہنچی کہ جس نے اس کا رشتہ پہلے طلب کیا، اور وہاں جا کر اس کی پناہ میں چلی گئی، اس کی حفاظت میں چلی گئی۔ یہاں پہ جب مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھ گیا اور بلال کافی دن تک واپس پلٹ کے نہ آئے تو پیغمبر اسلام کو ایک مرتبہ تشریح پیغمبر نے سلمان فارسی اور صہیب رومی کو بھیجا کہ جاؤ، قافلہ رکا ہوا، دیکھ کر آؤ کہ بلال کہاں رہ گئے۔ سلمان فارسی اور صہیب رومی دونوں بلال کی تلاش میں چلے گئے، جا کر بلال کا لاشا دیکھا، بلال کو مرے ہوئے ایک دن گزر چکا ہے، خون بہ چکا ہے، روتے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول غضب ہو گیا، بلال حبشی شہید ہو چکے ہیں، ان کے تمام جسم پر زخموں کے نشان، بلال حبشی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا۔ پیغمبر اسلام نے سنا، کہا کہ اچھا جاؤ اور جا کے بلال کی لاش کو اٹھا کے لاؤ۔ چنانچہ گئے سلمان فارسی اور صہیب رومی، یہ دونوں بڑے جلیل القدر صحابی، دونوں گئے اور جا کر بلال حبشی کو لاشے کو روتے ہوئے اٹھا کے لائے، پیغمبر کی خدمت میں پیش۔ پیغمبر نے منع کیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی دیکھو کہ خدا اپنے اس محبوب بندے کے ساتھ کیا کرتا، اور یہ کہہ کر پیغمبر اسلام ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پیغمبر نے دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد بلال کے چہرے پر پھونک ماری۔ سلمان فارسی اور صہیب رومی حیران ہو گئے جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ 2 دن کے پڑے ہوئے بلال حبشی ایک مرتبہ انگڑائی دیتے ہوئے اس طرح سے کھڑے ہو گئے جس طرح کوئی نیند کے بعد اپنے بستر سے کھڑا ہوا کرتا۔ حیران اور پریشان دونوں، بلال حبشی ہمارے سامنے شہید ہو چکے ہیں، سر سے پیر تک جسم پر تلواروں کے نشان ہیں، کثرت سے خون بہ چکا تھا، ہم نے خود دیکھا تھا کہ یہ انتقال کر چکے ہیں، لیکن اس طرح سے بلال حبشی کو خدا نے زندہ کر دیا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے سلمان اور اے صہیب، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلال حبشی کا وہ مقام اور مرتبہ ہے بارگاہ خدا بندی میں کہ خدا نے اس کی آئی ہوئی موت کو بھی واپس پلٹا دیا، اب بلال تمہارے درمیان آرام سے رہے گا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ جس نے بلال پر حملہ کیا تھا اس سے انتقام لینا ضروری، بلال کا خون یا بلال کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے اپنے لشکر کے 2 حصے کیے، امیر المومنین کو بلایا اور کہا کہ مجھے اطلاع بھی ملی کہ جمانہ کہ آپ کے ساتھ تیزی سے حرکت کر رہی ہے تاکہ ہم پر حملہ کر کے اپنے قبیلے کا انتقام لے، میں تمہیں بھیجتا ہوں کہ تم جاؤ اور جا کر بلال کے خون کا انتقام لو۔ ذرا دیکھیں بلال کا مقام اور مرتبہ کہ بلال کے انتقام کے لیے پیغمبر اسلام امیر المومنین کو بھیج رہے ہیں، افضل ترین کائنات کو اپنے بعد پیغمبر اسلام بلال کے خون کے انتقام کے لیے بھیج رہے ہیں۔ بلال حبشی پیغمبر اسلام سے یہ فریاد بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جمانہ کو آپ نے مجھے بخشا، اب میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، جمانہ کو معاف کر دیجیے گا اور اسے دوبارہ میری اسیری میں دے دیجیے گا۔ پیغمبر نے کہا جمانہ کا معاملہ تمہارے حوالے۔ امیر المومنین لشکر لے کے آگے بڑھے، سامنے سے شہاب اپنا لشکر لے کے آیا، زبردست جنگ ہوئی، لیکن جب امیر المومنین کسی لشکر میں موجود ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے وہی نکلا۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، جمانہ اور شہاب دونوں گرفتار کر کے لائے گئے۔ اب یہاں پر بلال حبشی دیکھ رہے ہیں کہ جمانہ شہاب کی پناہ میں گئی تھی اور جانے کے بعد اسی کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں، اگرچہ خود بلال حبشی کو جمانہ سے انتہائی محبت تھی، بلکہ ان کا جملہ ہے کہ میں جمانہ سے عشق کرنے لگا ہوں، لیکن یہ دیکھ کر کہ اب شہاب جو ہیں
جمانہ شہاب کی پناہ میں جا چکی ہیں. بلال نے کہا یا امیر المومنین میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جمانہ کو بھی معاف کر دیں, شہاب کو بھی معاف کر دیں, اور اس جمانہ کو اسی شہاب کو بخش دیں, اور مجھے اس کی ضرورت نہیں. امیر المومنین نے بلال حبشی کی بات پہ عمل کیا. جمانہ اور شہاب کی شادی اور شہاب کے دل پر ایک مرتبہ بلال حبشی کے اس ایثار کا اتنا اثر ہوا کہ اسی مقام پر خود اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور جمانہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو بلال حبشی کا کردار بھی تھا جو کافروں کو مسلمان بنانے کا سبب بنا. لیکن پیغمبر اسلام کو بلال حبشی سے کتنی محبت, اور اگر کوئی بلال کو ان کے حبشی ہونے کا تانا دیتا تو پیغمبر کتنے غصے میں آ جاتے تھے. جس کا ایک ثبوت حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ بھی. وہ ابو ذر غفاری جو جناب سلمان فارسی کے بعد سب سے زیادہ افضل صحابی, سب سے بڑے صحابی, وہ ابو ذر غفاری جنہیں لقمان امت بھی کہا گیا, جنہیں شیخ الاسلام بھی کہا گیا, جنہیں زمین اور آسمانوں کے بیچ میں رہنے والا سب سے سچا انسان بھی کہا گیا, وہ ابو ذر غفاری ایک مرتبہ بلال سے بات چیت ہونے لگی. ابو ذر غفاری عرب کے رہنے والے, خوب گورے چٹے خوبصورت. بلال حبشی ایک حبشہ کی عورت, حبشہ کے مرد سے پیدا ہونے والے. ایک مرتبہ کسی بات پر ابو ذر غفاری بلال حبشی سے ناراض ہو گئے. باتوں میں آواز بلند ہو گئی. ایک مرتبہ جذبات بلند ہو گئے, غصہ آ گیا ابو ذر غفاری سے, اور اتنا کہہ کر مخاطب کیا کہ یبن الحمراء, اے کالے رنگ والی عورت کے بیٹے. بلال حبشی نے سنا. اس مرتبہ انتہائی صدمہ پہنچا. چپ چاپ آنکھوں میں آنسو مسجد نبوی میں داخل ہوئے. پیغمبر کی نگاہ پڑی. بلال آج تم اتنے غمگین کیوں؟ بڑی بڑی مصیبتیں نازل ہیں, آگ پہ جلایا گیا, پانی میں غوطہ دیا گیا, کوڑے مارے گئے, لیکن بلال کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے. آج بلال کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا بلال تم یہ رو کیوں رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ابو ذر غفاری نے آج مجھے میری ماں کا تانا دیا. پیغمبر اسلام نے سنا. ایک مرتبہ روایت یہ ہے کہ جب ابو ذر غفاری داخل ہوئے مسجد نبوی کے اندر, پیغمبر کو سلام کیا. پیغمبر نے منہ کو پھیر لیا. ابو ذر غفاری کے لیے اتنا ہی بہت تھا. پیغمبر آج مجھ سے منہ موڑ رہے ہیں, پیغمبر آج میری جانب دیکھنے کو تیار نہیں, پیغمبر آج سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سلام کا جواب واجب نہیں ہوا, لیکن پھر بھی ابو ذر غفاری کے لیے اس سے بڑھ کر افسوس کی چیز کیا؟ گھبرا کے ہاتھ جوڑے, اللہ کے رسول میرا قصور بتا دیجیے, میری غلطی بتا دیجیے. کہا کہ اے ابو ذر غفاری, کیا اب تک تم میں سے جاہلیت کی خوشبو نہیں نکلی ہے؟ تم نے بلال کو اس کی ماں کا تانا کیسے دیا؟ کیا تمہیں نہیں پتا لا فضل علی العربی للعجمی ولا فضل للعجمی علی العربی ولا للاحمر علی الاسود ولا للاسود علی الاحمر؟ کیا تمہیں پتا نہیں اسلام لانے کے بعد عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر, گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی, مگر صرف تقوی کے ذریعے. تم نے اب بلال کی ماں کو کالے رنگ کے تانا کیوں دیا؟ ابو ذر نے سنا. ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابو ذر کی بھی گھبرا گئے. بلال کے ہاتھ کو تھاما, باہر لے کے نکلے. مسجد نبوی کے باہر پہنچے. جلتا ہوا میدان تھا. ایک مرتبہ لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد اپنے رخسار کو جلتی ہوئی ریت سے لگایا اور کہا کہ اے بلال, تو اپنے پاؤں کو اٹھا کر میرے رخسار پر رکھ. جب تک کہ تو اپنے پاؤں کو میرے رخسار پر نہیں رکھے گا, اس وقت تک میں یہ سمجھوں گا کہ تو نے مجھے معاف نہیں کیا. بلال حبشی ابو ذر کے مقام کو پہچانتے ہیں. دل نہ مان رہا تھا, لیکن جب ابو ذر رو کر اور تڑپ کے گزارش کر رہے تھے تو روتے ہوئے بلال نے اپنے اس پاؤں کو, سیاہ پاؤں, درد آلود پاؤں, وہ میلا پاؤں اٹھا کر ابو ذر کے کال کے اوپر رکھا. ابو ذر مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے, پیغمبر کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول دیکھیے, میں بلال سے معافی لے کے آیا ہوں, اور یہ بلال کی معافی کی سند. تو اتنا برتر مقام ہے بلال حبشی کا کہ اگر کوئی بلال کو تکلیف پہنچاتا ہے تو پیغمبر غمگین ہو جاتے ہیں. اگر تکلیف پہنچانے والا ابو ذر غفاری جیسا ہی صحابی کیوں نہ, پیغمبر اسلام اس کے باوجود غمگین ہو جاتے ہیں. اور اسی کے بعد جنگ بدر سے جنگ تبوک تک کے غزووں کا سلسلہ چلا. بدر, احد, خندق, خیبر, صلح حدیبیہ, معرکہ حنین, معرکہ طائف, آخری غزوہ تبوک. بلال حبشی ان جنگ صحابیوں میں سے ایک ہیں جو پہلی جنگ سے لے کر آخری جنگ تک ہر مقام پہ شامل رہے. اور جنگ بدر کے اندر یہ بلال حبشی تھے کہ جب ایک مرتبہ جنگ ختم ہوئی, ایک روایت یہ, جب جنگ ختم ہوئی اور گرفتار کر کے کافر لائے جا رہے تھے
بلال حبشی بیٹھے ہوئے آٹا گوندھ رہے تھے، ان کی نگاہ پڑی عبد الرحمان ابن عوف امیہ ابن خلف کو گرفتار کر کے لا رہا۔ کون امیہ ابن خلف؟ بلال کا سابق آقا۔ بلال کی نگاہ پڑی، ایک مرتبہ وہیں سے چیخے، اے مسلمانوں اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ وہی امیہ ابن خلف ہے کہ جس نے مجھ پر اور کئی مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے تھے۔ جیسے ہی یہ اطلاع مسلمانوں کے کان تک پہنچی، ایک مرتبہ سب تلواریں لے کے آئے اور اسی مقام پر امیہ ابن خلف کو قتل کر دیا گیا۔ اور ایک روایت یہ کہ دوران جنگ کے دوران بلال تلوار چلا رہے، تلوار چلاتے چلاتے بلال کی نگاہ اپنے آقا امیہ ابن خلف پر پڑ گئی۔ ایک جوش اسلامی، جوش غیرت اور وہ تمام مظالم ان کو یاد آ گئے۔ تلوار چلاتے ہوئے پہنچے اور امیہ ابن خلف کو گھوڑے سے گرایا اور تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو بلال حبشی اب جنگ بدر سے جنگ تبوک تک ہر مقام پر ساتھ ساتھ رہے، اور پھر بلال کو وہ عظیم مقام ملا جو کسی مسلمان کو نہ مل سکا، یعنی مکہ فتح ہو گیا۔ پیغمبر اسلام مکے میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ کعبے کے اندر گئے، تمام بتوں کو توڑ کر گرایا گیا، اور اس کے بعد پیغمبر کعبے کے باہر آئے۔ آنے کے بعد اعلان کیا، آج ہر ایک کو معافی ہے جو اسلام قبول کر لے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی کسی قسم کا عذاب اور حساب و کتاب نہیں، لیکن ہاں 7 مرد اور 4 عورتیں، 11 آدمی یہ اگر کعبے کے پردے سے بھی چمٹے ہوئے پائے جائیں تو مسلمانوں انہیں قتل کرنا، انہیں معاف نہ کرنا، انہیں نہ چھوڑنا۔ اور ان 11 آدمیوں میں جناب ہند کا نام بھی تھا، وہ ہند جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اس کو جب یہ اطلاع ملی تو چپکے سے پیغمبر کے پاس آئی اور معافی مانگی۔ ایسے وقت میں جب تمام مکہ موجود ہیں، تمام مسلمان موجود ہیں، تمام کافر موجود ہیں، اس وقت پیغمبر نے حکم دیا، بلال تم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھو اور خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو۔ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا امتیاز، کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دینے کا اعزاز بلال حبشی کو مل رہا ہے۔ بلال حبشی اپنی قسمت پر فخر کرتے ہوئے ایک مرتبہ کعبے کی چھت پر پڑے، کعبے کی چھت پہ چڑھے، اذان دینا شروع کی، اور ادھر بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیکھ کر مکے کے وہ کافر جو ظاہری طور پر اس وقت مسلمان ہو گئے ہیں، ایک مرتبہ غصے سے پیش و تاب کھانے لگے۔ حارث ابن حکم اور صفوان ابن امیہ یہ دونوں اس مقام پر موجود تھے جب انہوں نے بلال کو اوپر چڑھتے دیکھا۔ حارث ابن حکم کون ہے؟ یہ اشام ابن حکم کا بھائی۔ اشام ابن حکم کون؟ ابو جہل، جس کا نام اشام ابن حکم۔ تو ابو جہل کا بھائی بھی یہ منظر دیکھ رہا، اور صفوان ابن امیہ یہ کون ہے؟ امیہ ابن خلف کا بیٹا، یعنی بلال کے سابق آقا کا بیٹا۔ آج یہ دونوں منظر دیکھ رہے، وہ بلال جس کو کل تک ہم کوڑے مارا کرتے تھے، آگ پہ لٹایا کرتے تھے، ہر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، آج ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کعبے پہ چل کے اذان دے رہا۔ حارث ابن حکم نے اپنے بھائی کو یاد کیا، آج اگر میرا بھائی ابو جہل ہوتا اور اس حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا دیکھتا تو پتہ نہیں اس پر کیا کچھ نہ گزر جاتی۔ صفوان ابن امیہ نے کہا، آج اگر میرا باپ امیہ زندہ ہوتا اور اپنے اس حبشی غلام کو کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر وہ اعلان کرتے سنتا جس کی بنا پر اس کو سزا دی تھی، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان، تو پتہ نہیں اس پر کیا کچھ نہ گزر جاتی۔ قریش تیز و تاب کھا رہے، کفار جلے جا رہے ہیں، لیکن پیغمبر بلال کو وہ عظیم مقام عطا کر رہے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد بلال کی زندگی میں وہ وقت آ گیا جو بلال کے لیے سب سے بڑا وقت تھا، یعنی پیغمبر کی وفات ہوئی اور بلال نے عجیب منظر دیکھا۔ بلال نے یہ منظر دیکھا، اور اس سے پہلے ایک بات میں اور بتاتا چلوں تاکہ گفتگو کا تسلسل باقی رہے۔ اور بلال حبشی کو ایک اور عظیم سعادت حاصل ہوئی، وہ کیا کہ جب آخری حج کے بعد مسلمانوں کا قافلہ حج کر کے مدینے کی جانب جا رہا اور چلتے چلتے غدیر خم کا میدان آ گیا، جبرائیل امین نے پیغمبر کو روکا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول اب اس حکم کو پہنچا دیجیے جس کا خدا نے آپ کو پہلے کیا تھا۔ رسول قافلہ روک رہے ہیں، روکا حبشی کے ذریعے بلایا، کہا بلال حبشی کھڑے ہو، اور کھڑے ہو کر اذان کا مطلب تمام مسلمان جانتے ہیں، تو بے وقت کی اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اہم بات کہی جاتی ہے۔ بلال اذان میں جا رہے ہیں، پیغمبر نے روکا، بلال رک جاؤ، آج اذان میں حی علی خیر العمل کا اضافہ کر لینا۔ چنانچہ بلال وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اذان میں حی علی خیر العمل دی۔ بعض ایسی روایتوں جس کی تصدیق میرے لیے نہیں ہو سکی، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن کتابوں کے حوالے میرے پاس پہنچے۔
تعاقن روایتوں کی بنا پر یہ بھی موجود ہے کہ غدیر خم کی اذان میں اشہد ان علی امیر المومنین کا جملہ بھی پڑھا گیا. پیغمبر اسلام نے بلال حبشی کے ذریعے اس کو پڑھوایا گیا. چنانچہ علماء اہل سنت نے لکھا بھی ہے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں، لیکن کہا ہے کہ کیوں کی یہ غلطی ہے اس لیے کہ 6 مہینے کے بعد یہ جملہ اذان سے نکال دیا گیا تھا. 6 مہینے تک تو یہ جملہ اذان میں رہا تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. اور اب یہ دوسرا مسئلہ کہ صرف 1 مہینے کے بعد پیغمبر اسلام کا انتقال ہو گیا، 3 مہینے بعد میں پیغمبر کا انتقال ہوا تو پیغمبر کے انتقال تک اشہد ان امیر المومنین کا فقرہ اذان میں شامل رہا. حی علی خیر العمل کے بارے میں تو مستند روایت ہے کہ بلال سے کہا کہ تم اذان میں یہ جملہ شامل کرو. بلال پہلے مرد مومن ہیں جن میں حی علی خیر العمل اذان میں تھی. اور اس غدیر خم کے قافلے کو رکوانے والے بلال. اور اس کے بعد مدینے آ گئے بلال. آتے ہی پیغمبر علیل ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد پیغمبر کا انتقال ہو گیا. امام کی روایت ہے، یعنی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بلال ہمارے اہل بیت میں سے، بلال ہم سے محبت کرنے والوں میں سے. بلال کے دل میں ہماری محبت ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی. اور بلال نے رسول کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دی. رسول کے بعد بلال نے اذان دینا چھوڑ دی. اور اسی لیے حی علی خیر العمل کا جملہ جو تھا وہ مسلمانوں نے اذان میں سے نکال دیا. اس لیے کہ مؤذن بلال جنہیں پیغمبر نے حی علی خیر العمل کا فقرہ سکھایا، لیکن بلال نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ غدیر خم میں جو میں نے اعلان سنا تھا، لیکن اب تو کچھ عجیب بات ہو رہی ہے، کوئی اور سامنے آ رہا ہے. اور بلال کو معلوم تھا کہ یہ آنے والا پابندی لگا دے گا، حی علی خیر العمل کے فقرے کو اذان سے نکالے گا. اس لیے کہ یہ فقرہ غدیر خم کی یاد دلاتا ہے. چنانچہ بلال نے اس پیغمبر کی وفات کے بعد بالکل اذان دینا بند کر دی کہ اگر اذان دوں گا تو مکمل، ورنہ بلال کو اذان نہیں دینا ہے. ہاں صرف 2 مرتبہ بلال نے اذان دی ہے پیغمبر کے بعد. ایک مرتبہ تو وہ دن کہ جب، اس سے اندازہ کریں بلال کی عظمت کا، کہ جب جناب سیدہ نے بلال کو پیغام بھجوایا، بلال بابا کے انتقال کے بعد سے میں تمہاری اذان کو بھی ہم لوگ ترس گئے ہیں، تم آج اذان دو، میں تمہارے منہ سے اذان سننا چاہتی ہوں. شہزادی کونین بلال کو پیغام بھجوا رہی ہیں کہ آج میں تمہارے منہ سے اذان سننا چاہتی ہوں. بہار میں علامہ مجلسی اور بصائر الدرجات میں یہ روایت، بلال حبشی ایک مرتبہ غیر مسجد نبوی کے اس مقام پر جہاں سے اذان دیتے تھے، اذان دینا شروع کی. لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو ایک مرتبہ چیخ مار کر شہزادی فاطمہ اپنے حجرے میں بے ہوش ہو کر گر پڑی. بلال کے پاس دوڑتے ہوئے لوگ آئے، بلال اذان کو روکو، کیا غضب کر رہے ہو؟ تمہارے منہ سے رسول کا نام سن کر رسول کی بیٹی روتے روتے غص کھا کے گر پڑی ہے. بلال فوراً نیچے اتر آئے، اذان بند کر دی. روایت یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد شہزادی کو جب ہوش میں لایا گیا تو شہزادی نے پہلا سوال یہ کیا، کیا بلال کی اذان مکمل ہو گئی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں شہزادی، بلال کی اذان نامکمل تھی. شہزادی نے بلال کو بلوایا، کہا بلال جا کر اذان مکمل کرو. کہا شہزادی مجھے اس سے معاف رکھیے، میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اذان دینے سے آپ کی موت واقع ہو جائے. اور اس کے بعد پھر بلال نے دیکھا کہ مدینے کا ماحول بہت بگڑ چکا ہے، مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، اہل بیت کو ستایا جا رہا ہے. یہاں رہ کر بلال کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل تھا. چنانچہ حاکم وقت سے کہا کہ مجھے شام جانے دے. حاکم وقت نے کہا کہ بلال میں نے تمہیں خریدا اور تم میرے حکم کی خلاف ورزی کر کے شام جانا چاہتے ہو. کہا کہ آئے حاکم وقت، اگر تو نے مجھے اپنے لیے خریدا تو ٹھیک ہے میں یہاں ٹھہروں گا، لیکن اگر تو نے مجھے خدا کے لیے خریدا ہے تو مجھے آزاد چھوڑ دے، میں جہاں چاہوں چلا جاؤں. حاکم وقت یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے تجھے اپنے لیے خریدا. کہا بلال چلے جاؤ. چنانچہ بلال یہاں سے ہجرت کر کے شام چلے گئے اور شام میں رہنے لگے. یہاں تک کہ خلافت ثانیہ کا زمانہ آ گیا، حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آ گیا. ایک رات کو بلال سوئے تو خواب میں پیغمبر اسلام نظر آئے. کہا بلال اتنے جلدی ہمیں بھلا دیا، اتنا طویل عرصہ ہو گیا، تم پلٹ کر اب تک ایک مرتبہ بھی ہماری زیارت کو نہیں آئے، اب تک ہماری قبر کی زیارت کو نہیں آئے. بلال نے سنا فرق اٹھے، آنکھ کھولی، فوراً ارادہ کیا کہ میں مدینے جا کر کم از کم قبر رسول کی زیارت کو کروں گا. گھوڑے پر زین کسوائی اور سیدھے شام سے مدینے کی جانب چلے. 70 سال کی عمر ہے، سن 20 ہجری گزر رہا ہے. 13 ہجری میں بلال نے 12 ہجری میں بلال نے مکہ چھوڑا تھا، یعنی 9 سال ہو رہے بلال کو مکہ چھوڑے ہوئے. 11 ہجری میں مکہ چھوڑا، آج 9 سال کے بعد واپس پلٹ کے مکے جا رہے ہیں. مکے میں داخل ہوئے، سیدھے قبر رسول پہ حاضری دی. مکے میں شور مچ گیا کہ مدینے میں پہنچے. قبر رسول پہ حاضری دی، مدینے میں شور مچ گیا بلال آئے بلال آئے. اہل مدینہ جمع ہونے لگے، بلال سے کہنے لگے بلال کافی عرصہ گزر گیا ہے، ہم نے تمہاری اذان نہیں سنی، آج پھر اذان دے دو.
بلال نے کہا ہرگز نہیں، میں عہد کر چکا ہوں پیغمبر اسلام کے بعد کہ میں کبھی اذان نہیں دوں گا، میں کسی کے لیے اذان نہ دوں گا۔ لوگ مایوس مایوس چلے گئے۔ امام حسن حسین ایک مرتبہ کھیلتے ہوئے آ گئے، بلال کا مقام اور مرتبہ دیکھے اہل بیت کی نگاہ میں آ گئے اور آ کر بلال کے دامن کو پکڑ کر یہی جملہ تھا کہ بابا بلال، ہم نے کافی عرصے سے آپ کی اذان نہیں سنی، ہماری خواہش ہے کہ آج آپ اپنی اذان ہم کو سنائیں۔ معصوم امام بلال کو باپ کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ بلال نے سنا، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، شہزادو آپ کے حکم کی تعمیل مجھ پر واجب، اور یہ کہہ کے بلال مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ تمام مدینے کو اطلاع مل گئی کہ بلال آج اذان دینے والے ہیں۔ مدینے کا ہر آدمی بلال کی اذان کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بلال جو سارے مدینے کو انکار کر چکے تھے، لیکن جب ہم آئے بلال نے سارے تسلیم کو کم کر دیا۔ ایک مرتبہ اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو آج ایک مرتبہ پھر مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ اتنا رونا ہوا، یہ بھی کہا جاتا کہ رونے کو اسلام مناسب نہیں سمجھتا، لیکن تاریخ کا یہ فقرہ کہ جب بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کا فقرہ ادا کیا تو مدینے کے اندر ایسا ماتم ہوا کہ پردے دار عورتیں ماتم کرتے کرتے بے اختیار اپنا پردہ توڑ کر گلیوں اور بازاروں کے اندر نکل آئے۔ لوگ سر پیٹ پیٹ کے بے ہوش ہونے لگے، دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر لوگوں نے اپنے سروں کو زخمی کر دیا جب بلال کی زبان سے یہ فقرہ نکلا، اور خود بلال کی یہ حالت ہوئی کہ یہ فقرہ کہتے ہی بے ہوش ہو کر زمین سے گر پڑے اور پھر ہو جایا۔ تو نہ حسنین نے اصرار کیا اذان کے مکمل ہونے پر، نہ ہی بلال نے اذان کو مکمل کیا۔ زیارت کی، اذان دی، اور اس کے بعد دوبارہ واپس شام پلٹ گئے، جہاں جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد شام میں طاعون کی وبا پھیلی، اور اس وبا کے نتیجے میں حضرت بلال حبشی کا بھی انتقال ہوا۔ 20 ہجری میں 63 سال کی عمر تھی یا 70 سال کی عمر تھی، اور شام میں باب الصغیر کے سامنے یہ مقدس صحابی دفن کیا گیا، جس کے بارے میں نص سے معلوم ہے کہ بلال کے دل میں ہماری محبت ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بلال ہمارا محب تھا، اور بلال نے چونکہ اذان دینا بند کر دی، اس لیے حی علی خیر العمل کو اذان سے نکال دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس مختصر وقت میں جو کچھ ممکن ہو سکتا تھا حضرت بلال حبشی کے حالات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور جیسا کہ میں اس سے پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ آئندہ منگل ناصران اسلام کے اس سلسلے کا آخری منگل ہوگا، آخری تقریر ہوگی، اور اس آخری تقریر میں آل رسول یعنی سادات کرام نے جو قربانیاں دی تھی، ابتدا سادات سے جو مظالم کیے گئے تھے، وہ سادات کرام جنہوں نے اپنے خون کے ذریعے سے اسلام کو بچایا، جو اسلام کے ہر مشکل پہ ناصر بنے، ان سادات کرام کی قربانیوں پہ ہلکا سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگرچہ 90 منٹ کی ایک تقریر اس موضوع کے لیے بالکل ناکافی، لیکن کچھ اندازہ تو ہو کہ سادات کرام پر کتنے مسائل آئے گئے تھے، اور کس انداز سے سادات کرام نے اپنے نانا کے دین کو ہم تک پہنچانے میں اپنی جانوں کو قربان کیا۔ یہ ناصران اسلام کے سلسلے کی آخری تقریر ہے۔ اب تک جدا جدا ہر صحابی پر تقریر ہوتی رہی تھی، اور اب یہ ایک آخری تقریر ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم۔ انشاءاللہ پھر کبھی یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور بہت جلدی شروع ہوگا۔ تو پیغمبر اسلام کے باقی صحابی، امیر المومنین کے صحابی، اور اس کے بعد دوسری چیزیں جن کا تفصیلی اعلان میں انشاءاللہ آئندہ منگل کی اس سلسلے کی آخری تقریر میں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست بھی ختم ہو گئی، اس مرتبہ ضرور